السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے کہو مجھ سے محبت ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں مریم۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ شادی کے انداز کتنا عرصہ بعد میاں بیوی بہن بھائی جیسے بن جاتے ہیں۔ ٹاک شو کے ہوسٹ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مصروف اینکر سے سوال کیا تھا۔ جواباً حاضرین و ناظرین میں دبے دبے انداز کی ہنسی بکھر گئی۔ زینیہ نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر آواز کا والیوم بڑھایا تھا، ساتھ ہی کنکھیوں سے حیدر کی جانب دیکھا جو ہرگز متوجہ نظر نہیں آتا تھا۔ ہاتھ میں موجود سیل فون کی بورڈ پہ اس کی انگلیاں تیزی سے ٹیکسٹ ٹائپ کرنے میں مصروف تھیں۔ زینیہ نے محض اس کی توجہ حاصل کرنے کو آواز کچھ اور تیز کی۔ سال دو سال بعد لازمی دیکھو نا یار، جیسے ایک دو بچے ہوئے بس میاں بیوی دونوں ہی بیزار اکتائے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں۔ بیوی بچوں کی اور گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اور مرد کاروبار کے بکھیڑے میں الجھ جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر کبھی مرد رومانٹک ہونے کی کوشش بھی کرے تو بیوی اس کوشش کو بڑی صفائی سے ناکام بنا دیتی ہے۔ منّے کو بخار ہے، بڑے والے کے اسکول سے مسلسل کمپلین آ رہی ہے، آپ سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا، کبھی جا کر پتہ ہی کرائیں، یعنی دنیا بھر کا خشک اور جتلاتا ہوا شکایتی لہجہ۔ اب ہونا ہے رومانٹک موڈ کا ناز کہ نہیں، معروف اینکر اپنے مخصوص یہ مزاح انداز میں فرما رہے تھے۔ زینیہ سخت جزبز ہوئی تھی یہ دیکھ کر کہ حیدر کی توجہ ہنوز سیل فون پہ تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے فون پہ چپٹا مارا تھا۔ حیدر بری طرح بدمزہ ہوا۔ اوفو کیا مسئلہ ہے بھائی، ادھر دو میرا فون۔ وہ لمحوں میں ہی کیسے جنجلا کر رہ گیا تھا، چہرے پہ کتنی کوفت تھی۔ زینیہ کا دل اداسی سے سمیٹ کر لانے لگا۔ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مگن ہوتے ہیں، کچھ تو وقت مجھے بھی دے دیا کریں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ انداز کسی قدر روحانسا تھا۔ حیدر نے بے دریغ گھورا، ساتھ تو بیٹھا ہوں تمہارے، اب کیا جھولا جھلانے لگوں؟ کسی پہ توجہ دینا جھولا جھلانا ہوتا ہے، پہلے آپ مجھے جھولا جھلایا کرتے تھے۔ اس نے تلخی سے کہتے اسے گھورا اور اس کا سیل فون اس کے سامنے پٹک دیا تھا۔ اگر لڑکیوں کو ہی میسج کرنے ہیں تو یہاں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، جاؤ چلے جاؤ، مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس نے رکت آمیز آواز میں چیختے ہوئے کہا اور باقاعدہ رخ پھیر لیا۔ حیدر نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تھکا ہوا سانس بھرا تھا۔ اسے زینیہ سے ہمیشہ یہی شکایت رہی تھی کہ وہ غصے میں ادب و آداب بھول کر تو تکار پہ اتر آیا کرتی تھی۔ یار کیا ہو گیا ہے تمہیں زینیہ، دو بچوں کی ماں ہو کر بھی تم میں ابھی تک بچپنا موجود ہے، اور ہاں اسی بات کو تم مجھے سزا دیتے ہو، دو بچوں کی ماں جو ہوں میں، اب تمہارے لیے مجھ میں بھلا کیا اٹریکشن بچی ہوگی، اب تو یہی کرو گے تم۔ حیدر کی بات کاٹ کر وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ انداز بے حد بڑکا ہوا شعلہ سما تھا۔ حیدر کی عاجزی اس کے دھیان میں کہاں آ سکتی تھی، وہ اس درجہ بدگمانی کے مظاہرے پہ اسے بے بسی چھلکاتی نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ اوکے آئی ایم سوری، تم ہرٹ ہوئی، بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ حیدر کا لہجہ و انداز مصالحانہ تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر حیدر حسن شاہ، میں آپ سے کیوں کچھ چاہنے لگی؟ یاد رکھا کریں کہ میرا شمار کبھی بھی آپ کے آگے پیچھے پھرنے والی ان فضول اور تھرڈ کلاس لڑکیوں میں نہیں ہوا جو پکے ہوئے پھل کی طرح سے جھولی میں گرنے کو تیار رہتی ہیں۔ میری طرف سے آپ بھاڑ میں جاؤ، وہ برہمی سے چیخی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے لہجے کی تضحیک اور ذلت حیدر کے خون کو بعد میں بھی کتنی دیر تک کھولاتی رہی تھی، مگر اس نے خود کو بھڑکنے نہیں دیا تھا۔ اسے اندازہ تھا زینیہ پہ ہی گھر اور بچوں کی تمام ذمہ داریاں ہیں، وہ تھک بھی تو بہت جاتی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ زینیہ سے نرمی سے رسان سے بات کرے گا، اس کے مسائل سنے گا، انہیں حل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی شکایتیں دور کرے گا، مگر کچھ سوچیں، کچھ باتیں محض تسلی اور ڈھارس کی حد سے آگے نہیں بڑھ پاتی ہیں۔ یہ بھی ایسی ہی سوچ تھی، یہ بھی ایسی ہی بات تھی جو آنے والے دنوں میں اس کی مصروفیات کی نظر ہو کر رہ گئی اور حیدر کو احساس تک نہ ہو سکا۔ آج جلدی گھر آ جائیں گے؟ زینیہ نے اذان کا یونیفارم بدلتے ہوئے لمحہ بھر کو سر اٹھا کر حیدر کو دیکھا جو آئینے کے آگے کھڑا ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ اس سوال پہ بہوؤں کو سوالیہ انداز میں جنبش تھی، مگر اس پہ نگاہ ڈالے بغیر اس کام کی شاید اب اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی تھی کہ اسے دیکھے۔ سراہنا تو بہت دور کی بات ٹھہری تھی۔ گئے تھے وہ وقت جب اس کے انداز کی وارفتگی اور والہانہ پن زینیہ کے چھکے چھڑائے رکھا کرتا تھا، تب وہ کتنی عاجز ہوا کرتی تھی حیدر کے ہر وقت کے رومانٹک موڈ سے۔ مگر اب وقت تبدیل ہو گیا تھا۔ حیدر کو اس سے کہیں زیادہ دوسروں کی پرواہ تھی، اپنے کیئر کی اور ان بے شمار لاتعداد فینس کی جن کی وجہ سے ہی بقول اس کے وہ آج شہرت و عزت کی بلندیوں پر پرواز کرتا تھا۔ زینیہ کا اور بچوں کا کیا تھا، وہ تو گھر پہ اسی کے لیے ہوتے تھے، بھلا جتنی مرضی مشکل سے کیوں نہ کڑی حاصل کی ہو۔ ایک بار بیوی بن جائے پھر اسے کہاں جانا ہے، بچوں کی ماں بن گئی تو اور بھی بے فکری ہوئی۔ زینیہ کو پورا یقین تھا یہی سنہرے خیالات ہوں گے حیدر کے، جن کا بھلے کبھی اس نے اس کے سامنے ذکر تک بھی نہ کیا تھا۔ آپ کو نہیں پتا میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ وہ اذان کو یونیفارم پہنا چکی تھی، اب اس کے جوتوں کے تسمے باندھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی کلسی لہجہ ہلکا سا صحیح مگر
طنز سمیٹ لایا تھا، یعنی حد تھی اس بندے کی بے حسی اور لاتعلقی و بے نیازی کی بھی۔ اسے یہ تک بھول گیا تھا آج کا دن ان کی شادی کا دن تھا، وہ دن جس کے کتنے جتنوں کے بعد اس نے دعاؤں سے من کی مراد پائی تھی، جو خود اس کے بقول اس کی زندگی کا ناقابل فراموش اور خوش قسمت ترین دن تھا۔ اب وہ اسے ہی بھول بیٹھا تھا۔ محض 5 سالوں میں اس کا دل دکھ سے بوجھل ہونے لگا تو آنکھیں بھر آئیں۔ اوفو زینیا، ہر بات میں بحث نہ کیا کرو، سیدھی طرح سے بتا دو، میں آ جاؤں گا۔ برش ٹیبل پہ پھینکتے ہوئے وہ ہلکے سے جھنجھلایا اور گاڑی کی چابیوں کے ساتھ ساتھ اپنا سیل فون بھی اٹھا کر کوٹ کی جیب میں منتقل کرنے لگا۔ توجہ اب بھی اس کی جانب نہیں تھی۔ زینیا کو حتیٰ کہ شدید احساس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے ہونٹ بھینجے اور اذان کے جوتے پٹک کر تن فن کرتی کمرے سے نکل گئی۔ اذان پیچھے چیختا رہ گیا تھا، مما شوز تو پہنا دیں، مگر اس نے سنا کہاں۔ حیدر ایک لمحے کو ٹھٹکا ضرور تھا، مگر اس کی توجہ بڑھ گئی۔ اس کے سیل پہ ملک کے سب سے بڑے پروڈیوسر کی کال آ رہی تھی، جو آج کل اسے سر آنکھوں پہ بٹھاتا تھا، تو یہ اس کی لک اور پبلک ڈیمانڈ ہی تھی، جو اس کی نخروں اور بھاری بھرکم معاوضے کے باوجود ہر ڈائریکٹر پروڈیوسر کی خواہش تھی وہ ان کے لیے کام کرے۔ اس میں شک تھا بھی نہیں کہ جس پروجیکٹ میں حیدر کو شامل کر لیا جاتا، اس کے کلک کر جانے میں کوئی شک رہتا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ کیوں نہ کرتا، پھر وہ کیوں نہ ناز اٹھواتا۔ زینیا بھی عجیب تھی، اس کی کامیابیوں، شہرت اور بے تحاشا مقبولیت پہ کبھی خوش ہی نہ ہو سکی، بلکہ متفکر اور بےقل رہا کرتی۔ یہ بے قلی ویسے ویسے متواتر ہوئی جاتی تھی جیسے جیسے حیدر کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس تھی، ضرورت سے زیادہ پوزیسو۔ حیدر کو ہوا بھی چھو جاتی اس کے سامنے تو اس کا بس نہ چلتا، اس سے بھی لڑ پڑے۔ رقابت تو محسوس کرتی ہی تھی، ایسے میں حیدر کا شوبز میں ہونا، دوسری لڑکیوں سے بات کرنا، کام کرنا اسے کس قدر برا لگ سکتا تھا، یہ بس وہی جانتی تھی۔ ان چند سالوں میں اس نے جی بھر کے اپنا خون جلایا تھا، اسی ایک بات کے پیچھے، اور کیا کچھ نہ کر دیکھا تھا۔ حیدر کو اس شعبے سے الگ کرنے کے لیے منت سماجت سے لے کر دھونس، غصہ، دھمکی، مگر حیدر پہ مجال ہے جو اثر ہو۔ ایک واحد یہی اس کا مطالبہ تھا جو حیدر نے شادی کے شروع دنوں میں مانا تھا، نہ آج ابھی تک۔ وہ جتنی اس کی محبت میں دیوانگی اختیار کر رہی تھی، حیدر کی محبت کے رنگ اسی تیزی سے پھیکے پڑتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھار تو باقاعدہ رونے بیٹھ جاتی تھی، سر پکڑ کے۔ کیسا بے حس انسان تھا، اسے کٹھن راہوں کا مسافر بنا کر بے اتنائی اوڑھ لی تھی، یا شاید اس کی محبت کی شدتوں کو پرکھ کر ہی بے نیاز بن گیا تھا، جبھی تو پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ جیسی بھی بات ہوتی، زینیا کو ہی اسے منانا پڑتا۔ وہ خفا ہوتی بھی تو کیسے، محبت کی بے بسی ایسا ہونے ہی نہ دیا کرتی، ادھر خفا ہوتی ادھر پھر ویسی۔ یہی وجہ تھی کہ صبح جتنے بھی غصے میں تھی، چند گھنٹوں بعد اسے ٹیکسٹ کرنا نہیں بھولی، جس میں جلدی آنے کی وجہ بیان کی گئی تھی۔ حیدر شوٹ پہ تھا، فارغ ہونے پہ اس نے اس کا ٹیکسٹ دیکھا تو مسکراہٹ ضبط نہیں کر سکا۔ یار اگر تم مجھے صبح ہی بتا دیتی تو میں گھر سے جاتا ہی نہیں، آخر اتنا خاص الخاص دن ہے آج ہماری زندگی کا، جس کی یادیں دہراتے مزہ آتا۔ حیدر نے فون پہ ہنستے ہوئے اس سے چھیڑ چھاڑ کا آغاز کیا تھا۔ زینیا جتنی بھی سرشار ہوئی ہو، اس پہ ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ہاں جیسے اتنے ہی اچھے ہیں نا آپ، وہ منہ پھلا کر جتلائے بغیر نہیں رہی، لہجہ صاف نے روٹھا تھا۔ اوف، وہ بیوی، موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، ٹائم پہ تیار ہو جانا، ہم پھر باہر چلیں گے، بچوں کو ماما کی طرف چھوڑ دیں گے، اوکے؟ وہ تائید چاہ رہا تھا۔ زینیا بالآخر مسکرا دی، روح تک جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ گفٹ میری پسند کا ہوگا، اس نے فرمائش جاری کی، جیسے حیدر نے بلا تعامل مان لیا۔ جو حکم سرکار، وہ سر تسلیم خم کر کے دھیمے سروں میں ہنسا تھا۔ پھر اسی دن کی شام جب وہ گھر لوٹا، زینیا نے ہمیشہ کی طرح بہت اتفاق سے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ ہر روز اس کے آنے پہ ایسا ہی پروٹوکول دیا کرتی جیسے وہ سالوں بعد کہیں سے گھر آیا ہو۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس کی محبت اس کے ہر انداز سے چھلکتی نظر آیا کرتی۔ بس ایک خرابی تھی، اس میں زبان سے اظہار کی قائل نہیں تھی، حالانکہ حیدر اسے اکثر چھیڑا کرتا تھا شروع میں۔ زوجہ کبھی آپ بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کر لیا کریں، آئی تھنک شوہر سے اظہار محبت میں ہرگز کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہ کوئی فتویٰ لگتا ہے۔ جواب میں وہ کتنا جھیم جاتی، گلابی چہرہ سرخ پڑنے لگتا، اس کی لمبی پلکیں جھک کر لرزنے لگتی، جنہیں حیدر متبسم نظروں سے دیکھتا رہتا۔ مجھے اچھا لگے گا تم کہو تو، وہ اصرار کیے جاتا، وہ اسی قدر گریزاں، کبھی کبھار تو حیدر زچ ہو جاتا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں مجھ سے کوئی محبت وحبت ہے ہی نہیں، اس کے انداز میں جھنجھلاہٹ ہوتی۔ زینیا کی جان ہوا ہونے لگ جاتی۔ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اگر محبت نہ ہوتی تو شادی کیوں کرتی بھلا؟ ورنہ وہ تھا نازک بھی، مگر اچھا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں اس بندے کا دوبارہ نام لینے کی۔ حیدر کو زرق ہی کانک بھی نہیں باتا تھا، جب ہی ناگوار انداز میں ٹوک دیا کرتا۔ وہ تو شکر تھا اس کی شادی کے فوراً بعد زرق پاکستان سے چلا گیا تھا، ورنہ تو زینیا کو یقین تھا اس کی موجودگی میں حیدر اس کے میکے جانے پہ ہی پابندی لگا دیتا۔ اتنی ہی چڑ تھی اسے زرق سے۔ آپ چائے پی لیں، پھر فریش ہونے کے بعد چینج کر لیجیے گا، میں تب تک بچوں کو تیار کر لوں۔ وہ خود
بلیک چلملاتی ساڑی میں آسمان سے اتری ہوئی حور سے مشابہ ہی لگ رہی تھی۔ 5 سال پہلے کی طرح آج بھی اس کا حسن قیامت خیز تھا۔ پورا وجود آج بھی شعاعیں بکھیرتا تھا، یوں جیسے موم کی گلابی مجسمے سے روشنیاں پھوٹ رہی ہوں۔ ہاف آستینوں سے جھانکتے اس کے چاندی جیسے بازو دور سے ہی اپنی ملاحت و نزاکت کا احساس بخشتے تھے۔ اسے پورا یقین تھا آج حیدر اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا، اتنا ہی دل سے تیار ہوئی تھی وہ۔ اذان اور عشاء کو کپڑے پہناتے تیار کرتے وہ حیدر کی بھی آگے پیچھے پھرتی رہی۔ خواہش تو وہی تھی جو اب کچھ عرصے سے حسرت بنتی جا رہی تھی۔ شوبز کی چکا چوند گلیمرس گرل کے سامنے اس کا قدرتی اور خالص روپ شاید مانند پڑتا تھا۔ اب آفتاب کھولنے لگا تھا، جبھی تو وہ اسے سراہنا بھولتا جا رہا تھا۔ ابھی حیدر چائے پیتے سیل فون پہ کچھ ای میلز چیک کرنے بچوں سے لاٹ کرتے اسے ستائشی نگاہوں سے نوازنا یاد نہ رکھ سکا۔ بابا، آپ مما کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں بھی چلوں گا۔ اذان آ کر اس کی گود میں سوار ہو گیا۔ اسے اس بات سے کیا غرض ہو سکتی تھی کہ اس کے باپ نے کس قدر مہنگا اور قیمتی سوٹ زیب تن کر رکھا ہے۔ نہیں سویٹ ہارٹ، آپ دادو کی طرف رہو گے۔ آج کی شام ہم نے آپ کی مما کے نام کی ہوئی ہے۔ سیل فون سائڈ پہ رکھتے اس نے اذان کے چھوٹے چھوٹے گداز بازو بڑے پیارے انداز میں اپنے گلے میں حمائل کرتے ہوئے کسی قدر شریر نظروں سے عشاء کی ریشمی بالوں کی پونیاں بناتی زینیا کو دیکھا تھا، جو اس کی نظروں کی تپش کو پا کر خود کو پگھلتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ بابا، آج مما بہت کیوٹ لگ رہی ہے نا، عشاء کی باربی ڈال کی جیسی۔ اذان نے اس کے گلے سے باہیں نکالی اور اس کا چہرہ اپنے ننھے سے ہاتھوں میں لے کر تصدیق چاہی۔ ماں کی طرح وہ بھی حیدر کی پوری توجہ کا متمنی ہوا کرتا تھا۔ ہاں بیٹے، کیوں نہیں؟ حیدر کے سیل پہ میسج ٹون بجی تھی۔ وہ ایک بار پھر سیل پہ متوجہ ہو چکا تھا۔ اذان کی بات کا جواب جتنی بے دہانی میں دیا تھا، وہ انداز ہی زینیا کو سلگھانے بلکہ آگ لگانے کا باعث بن گیا۔ اس کی بے توجہی پہ وہ پہلے ہی کچھ کم نہیں جھنجھلائی جا رہی تھی، اب تو جیسے اس کی توہین کی حد ہو گئی تھی۔ اذان، کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے زبردستی کی تعریفیں کروانے کی، اٹھو آپ اندر چلو۔ وہ تل ملا کر اٹھی تھی اور کس قدر جارحانہ انداز میں اذان کی کلائی پکڑ کر کھینچا اور حیدر کی گود سے نکال لیا۔ اذان تو سہما ہی سہما، خود حیدر بھی اس درجہ شدید رد عمل پہ ششدر ہوا تھا۔ بہیو یور سیلف زینیا، دس از ٹو مچ۔ اس کا افلاطونی قسم کا غصہ آن کی آن میں اٹھ کر آیا تھا، جس نے آنکھوں کو دہکایا اور رنگت بے تحاشا سرخ کر دی۔ زینیا اس کے اس غصے سے بہت خائف رہا کرتی تھی، اس وقت بھی ایک دم دہک سی گئی۔ میں نے آپ سے تو کچھ نہیں کہا، آپ کام کریں اپنا۔ اس کا لہجہ مدھم اور شوقی تھا۔ حیدر نے پرتپش نظروں سے دیکھا تھا اسے، پھر اسے کچھ دیر یوں ہی گھورتا رہنے کے بعد اسی جھلسے ہوئے انداز میں گویا ہوا، تمہیں پتہ بھی ہے زینیا، مجھے بچوں کے ساتھ تمہارا مس بہیو بالکل پسند نہیں۔ آخر کس بات کا غصہ ہے تمہیں؟ انڈائریکٹ بات مت کیا کرو۔ اذان کو اپنے ساتھ لگائے وہ اسی انداز میں اسے ڈانٹ رہا تھا۔ زینیا سر جھکائے بے دردی سے ہونٹ کچلتی آنسو پیے گئی، مگر یہ کوشش ناکام تھی۔ جبھی ابلتی نمی پلکوں کی دہلیز پہ لانگتی گالوں پہ مچل مچل کر بکھرنے لگی۔ حیدر گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ آپ نے مما کو رلایا کیوں ہے بابا؟ آپ انہیں ڈانٹتے ہیں تو مجھے بالکل اچھے نہیں، گندے بابا لگتے ہیں۔ اذان جھٹ اس سے الگ ہو کر زینیا سے جا کر چمٹے ہوئے اس سے ملامت کرنے لگا۔ اذان، آپ بہن کے ساتھ لاؤنج میں جاؤ، میں مما کو چپ کرائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اذان کا انداز اٹل اور کسی حد تک ہرڈرم تھا، جو ظاہر ہے حیدر کو بالکل پسند نہیں آ سکتا تھا۔ جبھی اس کی جھتلائی ہوئی طنز آمیز نظریں لمحے بھر کو زینیا پہ آ کر ٹھہری تھی، جن کا الزامیہ مفہوم پڑھ کر وہ اچھی خاصی چڑی تھی۔ اذان، آپ باہر جاؤ بیٹے، آپ کی مما کو میں منا لوں گا، آئی سویئر۔ بیٹے سے بات کرتے اس کا لہجہ و انداز نہ صرف مدھم بلکہ مفاہمتی بھی ہو گیا تھا۔ اذان کچھ دیر متذبذب سا اسے دیکھتا رہا، پھر عشاء کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے چلا گیا۔ حیدر نے گہرا سانس بھر کے زینیا کو دیکھا، جو خود بھی وہاں سے جانے کو پر تول رہی تھی۔ واٹس یور پرابلم زینیا؟ حیدر نے اس کی بازو کونی کے پاس سے پکڑ کر زبردستی روکتے ہوئے کسی قدر شدید انداز میں سوال کیا تھا۔ زینیا یکلخت ساکن ہو کر رہ گئی تھی۔ آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی اور یہ بے حس کٹھور شخص اسے کٹہرے میں کھڑا کیے باز پرس کر رہا تھا۔ یعنی سارا رومانس، ساری خوش اخلاقی اب گھر سے باہر تک محدود تھی۔ یعنی طے ہوا تھا اسے زینیا سے اس کی پسند ناپسند سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کا دل اس کے جسم کی پور پور اس ناقدری بے مائگی کے احساس سمیت سسک اٹھی، آنسوں کے سمندروں میں ڈوبنے لگی۔ مجھے ہرگز کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوڑیں مجھے، وہ چیخی اور ایک جھٹکے سے بازو چھڑانا چاہا۔ انداز بھرپور متنفرانہ تھا۔ حیدر کی گرفت ایسی نہیں تھی کہ اس سے صحیح پہ چھوٹ جاتی، بلکہ اس کے برعکس اس نے زینیا کے بازو کو جو بے جوابی جھٹکا دیا تو وہ سنبھلے بنا اس کے اوپر آن کر گری تھی۔ پتہ نہیں کس کمبخت نے میری بیوی سے کہہ دیا کہ وہ اگر ہر وقت لڑتی جھگڑتی تانے دیتی رہے گی تو اپنے شوہر کو زیادہ اٹریکٹیو لگے گی، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی مزاحمت کو ناکام بناتا ہوا حیدر اسے بازوؤں کے شکنجے میں کسے اس پر جھک کر کتنے مدھم بھاری اور گمبھیر لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ زینیا کو جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ اس نے آنسوں بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کے سائران
دلانہ کشش کے حامل چہرے کو دیکھا تھا، جس پہ اس پل دبی دبی شرارت اور مسکان کچھ اور بھی حسین بنا کر اسے دکھا رہی تھی۔ دس از ناٹ فیئر زینیا، اگر اپنی تعریف کرانی تھی تو سیدھے کہا ہوتا، اس طرح جاہل بیویوں کی طرح تانے مارنے اور بچوں کے سامنے جھگڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ ہنس رہا تھا اور اسے جی بھر کے زج کرنا چاہتا تھا۔ زینیا کے اندر جو ابھی ٹھنڈے چشمے جاری ہوئے تھے، یکلخت جیسے الاؤ میں تبدیل ہونے لگے، یعنی وہ سب کچھ جان کر بھی انجان بنتا تھا۔ یہ تو ڈبل جرم تھا اس کے نزدیک۔ اس کا مطلب آپ، وہ بھپک کر کہنے جا رہی تھی کہ حیدر نے اس کے غصے میں کانپتے ہوئے ہونٹوں پہ بہت نرمی سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بس سنو مجھے، اس وقت تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ بتاؤ کتنی پیاری، جتنی ہماری شادی پہ لگی تھی۔ زینیا تم میرے لیے خاص ہو، سب سے الگ، میرے بچوں کی ماں جو کوئی اور نہیں ہے۔ اور کبھی مت بھولا کرو کہ یہ مرتبہ، یہ مقام میں نے خود تمہیں بہت چاہ سے سونپا ہے۔ اور کیا چاہتے تمہیں؟ اس کا لہجہ مدھم تھا، سحر طاری کرتا ہوا، روح میں دور تلک پھول کھلاتا ہوا۔ اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ میں جانتی ہوں حیدر، مگر آپ کو پتہ ہے محبت اظہار مانگتی ہے۔ میری محبت تو خاص طور پہ یہ بہت وہمی ہے، بہت شکی، آپ سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اسے اظہار سے تکلیف پہنچاتے رہیں۔ اس کے شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی وہ کتنی آسودہ، کتنی سرشار سے شکوہ کر رہی تھی۔ جواباً حیدر کی نگاہوں میں بہت ساری شریر چمک اور شوخی اتر آئی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مگر یہ اظہار صرف زبانی کلامی ہی کیوں، عمل کیوں نہیں؟ بس باہر جانے کا پروگرام کینسل۔ میں نے کہا نا تم اتنی پیاری لگ رہی ہو جتنی ہماری شادی کے موقع پہ آ جاؤ، پھر اس رات کی یاد کو تازہ کر لیں۔ اس نے زاویہ بدل کر زینیا کو اپنے پہلو میں جگہ دی تو زینیا کی بوکھلاہٹ دیکھنے لائق ہو گئی۔ حیا آلود گلاب چہرے کے ساتھ شرم سے کٹتے ہوئے اس نے بے ساختہ ہاتھ چھڑایا تو چوڑیاں جلترنگ بجا اٹھی تھیں۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، میں تیار ہو چکی ہوں، اٹھیں آپ بھی۔ اتنے عرصے بعد تو کہیں مجھے ساتھ لے کر جانے پہ آمادہ ہوئے ہیں، ہرگز پروگرام بدلنے نہیں دوں گی۔ اس کا بے ربط لہجہ اس کے حجاب کا غماز تھا۔ وہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود حیدر کے اتنے رومانٹک موڈ پہ یوں ہی بے اوسان ہو جایا کرتی تھی۔ جواباً اس کی حالت دیکھتے حیدر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ حال ہے محترمہ کا، یعنی ہم میدان میں اترے نہیں اور ان کی پسپائی سامنے آئی نہیں۔ زوجہ ہمارے نزدیک تو محبت بھی یہی ہے، اور اس کے اظہار کا فیئر طریقہ بھی۔ آپ کی طرح ہم خالی خولی ڈائیلاگز پہ یقین نہیں رکھتے۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ زینیا خیف سے سرخ پڑنے لگی۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں آپ کی طرح بے شرم نہیں ہوں، کسی آ کر بس یہی کہہ سکی تھی وہ۔ جواباً حیدر کا کہکا بہت بلند تھا۔ میں باہر انتظار کر رہی ہوں، آنا ہوگا تو آ جائیے، وہ جھنجھلا کر کہتی دروازہ پار کر گئی۔ وہ شام بہت خوبصورت تھی، وہ رات مگر اسی قدر زینیا کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ واپسی پہ وہ ایک بار پھر روتی دھوتی ہوئی آئی تھی تو وجہ وہی ازلی مسئلہ تھا، حیدر کو دیکھ کر لڑکیوں کا دیوانہ وار لپکتا اور حیدر کا جواباً انہیں اہمیت دینا۔ ایسے میں وہ شدت جواب دے گئی تھی تو عجب کیا تھا، اس نے پھر ساری رات آنسو بہائے تھے کہ حیدر نے پھر اس کی التجا رد کر دی تھی۔ وہ بہرحال اس کی خاطر شوبز چھوڑنے پہ آمادہ نہیں تھا۔ اوفو زینیا، ناشتہ تو کرا دو مجھے یار۔ صبح کا وقت تھا اور اس کی بھاگ دوڑ جاری تھی۔ وہ صورتی ہوئی اشیا کو کندھے سے لگا رکھا تھا، ساتھ میں اذان کی اسکول کی تیاری کرا رہی تھی۔ اذان کے بھی باپ کی طرح سو نخرے ہوتے تھے، مزاج بے حد نازک تھا، اپنے معاملے میں بے حد پوزیسو، اسے پوری توجہ چاہیے ہوتی تھی۔ اب چونکہ زینیا اشیا کو اٹھائی تھی تو اسے کوفت اور جھنجھلاہٹ گھیر رہی تھی جو بات بات میں چھلکتی پڑتی۔ کبھی یونیفارم کی شرٹ پر شکن نظر آ جاتی، کبھی جوتے گرد آلود لگنے لگتے۔ وہ اتنا چھوٹا بچہ ابھی سے اتنا خود پسند اور نازک شاہانہ مزاج کا حامل تھا کہ زینیا اکثر حیران پریشان تو اکثر زچ ہو کر رہ جایا کرتی۔ ناشتہ تیار ہے، جا کر لیجئے، زینیا نے ایک دھموکہ اذان کو لگا کر زبردستی جوتے پہناتے ہوئے کہا تھا، بلکہ کہا کیا تھا، چیخی تھی۔ اذان اس عزت افزائی پہ الگ سائرن بجاتے رونے لگا۔ کہاں جا کے کر لوں؟ حیدر نے اچنبے میں گر کر اسے دیکھا۔ ڈائننگ ہال میں، اور کہاں؟ وہ سر اٹھائے بغیر تڑکی۔ مگر یار پہلے تو تم بیڈ روم میں لا کر دیتی تھی ناشتہ، پہلے آپ اتنی جلدی نہیں اٹھتے تھے، یاد رہے۔ اور یہ آپ کی سپوت بھی یوں جونکوں کی طرح میری جان کو نہیں چمٹے ہوتے تھے۔ اتنا بڑا گھر، اتنے کام اور بچے، سب مجھے اکیلی کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ ایک ملازم رکھ دیا باہر کے کاموں کے لیے، جیسے احسان عظیم کر دیا ہو۔ میں رات دن کھپتی ہوں، بیوی نہیں نوکرانی سمجھ لیا ہے مجھے۔ وہ پنکارنے لگی تھی۔ حیدر نے گہرا سانس بھرا تھا۔ آج اسے نجی چینل کے مارننگ شو میں بلوایا گیا تھا۔ ساتھ جو مہمان مدعو کی گئی تھی وہ ہی ایکٹریس تھی جس کے ساتھ پچھلے دنوں حیدر کا پلے سپر ہٹ گیا تھا۔ پبلک ان دونوں کی جوڑی کو دل و جان سے پسند کر رہی تھی۔ یہ شو بھی خالصتاً پبلک ڈیمانڈ کی بنا پہ ہی کیا جا رہا تھا۔ رات جب حیدر سے مارننگ شو کی کمپیئر بہت عاجزانہ انداز میں اسے مدعو کر کے شرکت پہ اصرار کر رہی تھی، زینیا نے سب کچھ سنا تھا اور حسب سابق عادت جل بن کر خاکستر ہوتی رہی تھی۔ موڈ کی اس درجہ تباہی کی اصل وجہ بھی یہی تھی۔ ابھی تو غنیمت تھا، اسے آدھی بات معلوم تھی، یعنی اس ایکٹریس کی شو میں شرکت سے انجان تھی۔ یار نوکرانی کی نوک ہٹا دو تو تم دل کی رانی بن جاؤ گی۔
بات ساری سمجھنے کی ہے۔ بسورتے ہوئے اذان کو بازوں میں اٹھاتے ہوئے اس نے زینیا کا موڈ بحال کرنے کو سرگوشی کی، مگر اس کے نقوش یوں ہی تنے رہے تھے۔ میرا دماغ خراب نہیں کریں، ناشتہ کر کے جائیں۔ وہ بھڑکی تھی اور رخ پھیر کر عشیہ کو تھپکنے لگی۔ حیدر کسیاہٹ میں مبتلا ہوا تھا۔ ہر وقت غصے میں تیوریاں چڑھائے رکھنے کا سب سے معمولی سائیڈ ایفیکٹ چہرے پہ جھریاں پڑنا جلدی بڑھاپا آنے کی علامت ہے۔ لڑکی ذرا سوچو، یہی صورتحال رہی تو تم چند سالوں میں بالکل بوڑھی ہو جاؤ گی۔ بوڑھی ہو جاؤ گی تو مجھ جیسے ہینڈسم ڈیشنگ آدمی کے ساتھ بالکل بھی سوٹ نہیں کرو گی، تب مجبوراً مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ اپنا کندھا اس کے کندھے سے زور سے ٹکراتا ہوا وہ گویا اس سے کچھ بولنے پر اکسا رہا تھا، مگر کوشش کی ناکامی پر ٹھنڈا سانس بھر کے کندھے اچکاتا ہوا چلا گیا، اور زینیا کی آنکھوں میں مجلتی نمی بہت بےتابی سے اس کے گال بھگونے لگی تھی۔ وہ بے حد زود و رنج ہو رہی تھی۔ اس نے حیدر کی اس بات کو مذاق میں نہیں پوری سنجیدگی سے لیا تھا۔ اس کا خیال تھا حیدر کے منہ سے سچ پھسلا ہے، جلد یا بدیر اسے بہرحال یہی کرنا ہے۔ یہ دودھ لے لیں۔ وہ گلاس سمیت اندر آئی تو حیدر لیپ ٹاپ پہ بزی تھا۔ زینیا کی ایک نگاہ ہی پڑ سکی۔ اسکرین پہ حیدر اور اس کے ہیروئن کا چہرہ تھا۔ اگلے لمحے اسکرین تاریک ہو گئی تھی۔ زینیا نے حیدر کی جانب دیکھا اور ہونٹ بھینچتی ہوئی کچھ فاصلے پہ جا بیٹھی۔ بند کیوں کر دیا؟ میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ چوٹی کے بال کھلتی وہ ہیئر برش اٹھا چکی تھی۔ دن میں تو اکثر اسے اتنا ٹائم بھی نہیں مل پاتا تھا کہ بال سلجھا سکے۔ تم نہ ہی دیکھو تو بہتر ہے، حیدر گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پوری سنجیدگی سے بولا تو زینیا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ اس نے بہوں کو سوالیہ اور کچھ تیکھے انداز میں جنبش دی۔ یار پھر خواہ مخواہ مجھ سے جھگڑا کرتی ہو، اعتراضات ہوتے ہیں تمہیں۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ زینیا کے چہرے پہ عجیب سا تاثر اترنے لگا۔ پرومس نہیں جھگڑتی، لگا دیں اب۔ وہ اگلی بات کہہ نہیں سکی کہ اسکرین پہ تم بہت پیارے لگتے ہو، کتنے نرم ہوتے ہیں تمہارے سب تاثرات۔ گھر میں تو اب آپ کا یہ روپ دیکھنے کو ترس جاتی ہوں۔ کل اذان کے اسکول میں پیرنٹس ڈے ہے، تم چلی جانا، میں اگر جاؤں گا تو یار اچھی بلی معزز اور سوبر خاتون بھی مجھے دیکھ کر اپنے عہدے کا لحاظ تک بھول جاتی ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا۔ بتاؤ ہم ترقی کی دوڑ میں آخر پیچھے کیوں نہ رہیں گے کہ لوگ ایک سیلیبریٹی کی ایک جھلک دیکھنے، آٹوگراف لینے، اسنیپس بنوانے یا پھر کوئی بےتکی پسندیدگی پہنچانے کو اپنے گھنٹوں کے حساب کے قیمتی وقت کو خوشی خوشی ضائع کر دیں گے۔ اس کے لہجے میں مخصوص نخوت اور بے اتنائی تھی، جو شہرت، نام اور عزت کے بعد آ جانا لازمی ہوا کرتی ہے کہ ابن آدم اتنی وافر مقدار میں ملی ہوئی کسی بھی نعمت کے بعد اوقات سے نکلنے تکبر کرنے سے خود کو باز رکھ ہی نہیں پاتا۔ زینیا سے خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کسی خوبصورتی سے اس کی بات کو بدل چکا تھا۔ جب بھی اسے زینیا کی بات نہیں ماننی ہوتی وہ ایسے ہی نظر انداز کیا کرتا تھا کہ وہ توہین سے سلگتی رہ جاتی۔ پھر ایک انا بھی تو ہوتی ہے جو اسے اتنی عزیز تھی کہ اسے سرنگو کر ہی نہ سکتی تھی۔ اس وقت بھی جتلائے بغیر خاموش بیٹھی رہی۔ ایک بات بتائیں گے حیدر؟ اس کے ہاتھ سے خالی گلاس لے کر رکتے ہوئے زینیا نے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دینی شروع کی۔ حیدر جو لیٹنے کے بعد اپنے اوپر چادر تان چکا تھا، یعنی سونے کی تیاری مکمل تھی، جیسے توہن اور کرہن اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ کیا واقعی میاں بیوی شادی کے چند سالوں بعد بہن بھائی جیسی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس کے مدھم آواز بے حد کھوئی کھوئی سی تھی۔ حیدر پہلے چونکا پھر برہم نظر آنے لگا۔ یہ اتنی فضول بات کیوں کہی تم نے؟ اس کا لہجہ بے حد غسیلا ہوا تھا۔ آن کی آن میں یعنی حد تھی جہالت کی بھی۔ میں نے تھوڑی کہی، اس دن ٹی وی پہ کہہ نہیں رہے تھے؟ زینیا نے جواباً خفگی سے جتلایا۔ ٹی وی پہ جو بھی بکواس کی جائے گی وہ ضروری ہے عقل کی بات ہو؟ میری فضولیات۔ وہ اس قہر بھرے انداز میں سر جھٹک رہا تھا۔ اسی خراب موڈ میں پھر لیٹنے کے بعد کروٹ بدل لی۔ اگلے چند لمحوں میں وہ غنودگی میں جاتا اسے لائٹ بند کرنے کا کہہ رہا تھا۔ زینیا اسے نم آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ کم از کم تمہیں اس بات پہ غصہ نہیں آنا چاہیے کہ تم خود، ہاں شاید تمہیں اسی وجہ سے غصہ آیا کہ تم خود اتنی روکھی پھیکی زندگی گزار رہے ہو میرے ساتھ۔ صبح اٹھنا، گھر سے چلے جانا، واپس آ جانا، کھانا پینا، سو جانا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تمہیں تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا اب حیدر کہ میری آنکھوں کا رنگ کیسا ہے۔ تمہیں اگر میں پوچھوں کہ میں آخری بار کب تیار ہوئی تو تم جواب میں بگلے جھانکنے لگو گے۔ تمہیں کیا مجھے بھی خود یاد نہیں رہا ہے کہ تم نے آخری بار مجھ سے محبت کا اظہار کب کیا تھا؟ یہ سب کبھی نہ ہوتا حیدر اگر تم یہ سارے جذبے باہر نہ لٹاتے ہوتے۔ ایسا سب کبھی بھی نہ ہوتا اگر تم ان منحوس ڈراموں میں کام نہ کرتے ہوتے۔ گھٹنوں میں منہ چھپائے وہ سسک سسک کر بلک بلک کر رونے میں مشغول تھی۔ اس کی کراہیں، اس کی سسکیاں جس کے لیے تھیں، اس کے خراٹوں کی آواز میں دب رہی تھی۔ بابا آ گئے۔ زینیا دونوں بچوں کے ہمراہ لاؤنج میں موجود تھی۔ اذان اسی سے ہوم ورک کرتا تھا، لیکن بہت تنگ کرتے ہوئے ابھی ابھی وہ لفظ لکھے تھے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی وقت وہاں آئے حیدر کی ٹانگوں سے جا کر لپٹ گیا۔
زینیا نے کچھ کہے بغیر اس کی کاپی بند کر کے بیگ میں رکھ دی اور گود میں سوئی عشیہ کو تھپکنے لگی۔ السلام علیکم۔ حیدر جو اس کی اس بے وجہ لاتعلقی پر حیران ہو رہا تھا، جھک کر اذان کو اٹھاتا خود گفتگو میں پہل کر گیا، جس کا جواب زینیا نے منہ میں دیا ہو تو دیا ہو، اس کے گنہگار کان سننے سے ضرور قاصر رہے۔ بابا جانی اذان آئس کریم کھائے گا، اسٹرابری فلیور اوکے۔ اذان کا فرمائشی پروگرام نشر ہونا شروع ہوا تھا، جس نے اس کے ہونٹوں پہ دلکش مسکان بکھیر دی۔ شور سویٹ ہارٹ، آپ ذرا جا کے بابا کو پانی تو لا کے دو، فریج سے بوتل نکال لانا۔ زینیا کی بیگانگی چھلکاتے انداز پہ جتلاتی نگاہ ڈالتے اس نے اس کے حصے کا کام اذان کو سونپ کر گویا اسے درپردہ احساس دلانے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود۔ ادھر مجال ہے جو بے رخی چھلکاتے تاثرات میں کمی ہوئی ہو۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اذان جیسے تیسے پانی کی بوتل نکال کر لایا تھا، جس کا ڈھکن کھول کر منہ سے لگانے کے بعد آدھی سے زیادہ ایک سانس میں ہی خالی کرتے ہوئے حیدر نے گہری نظروں سے زینیا کا جائزہ لیا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ ظاہر ہے انسان نہیں روبوٹ ہوں میں، تھک تو سکتی نہیں، سارا دن جانوروں کی طرح کام کرتے۔ اور وہ جو ناگواری سے حیدر کو تک رہی تھی تلملا کر بولتی چلی گئی، ایک منٹ زینیا، جہاں تک میڈ نہ رکھنے کی بات ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری تم پہ ہے۔ یاد کرو، تم میل یا فیمیل کوئی بھی سرونٹ گھر میں آزاد نہ چلتے پھرتے برداشت نہیں کر سکی تھی، ٹھیک ہے؟ میل کا تمہیں اپنے پردے کے لیے، جبکہ فیمیل کا میری جانب سے خطرہ تھا۔ حالانکہ ضروری نہیں ملازمہ کوئی نوجوان لڑکی رکھی جاتی، ادھیڑ عمر عورت کی بھی ملازمائیں دستیاب ہو سکتی ہیں، مگر تم… ہاں بالکل ٹھیک، سارا قصور ہی میرا ہے، آپ تو بری ذمہ ہیں ہر الزام سے۔ وہ بے ساختہ چیخی تو حیدر نے ناگوار نظروں سے اسے گھور کر دیکھا۔ ڈونٹ شاؤٹ زینا، بچوں کے سامنے تمہارا معمولی باتوں پہ چیخنا اور جھگڑنا مجھے بالکل پسند نہیں۔ ابھی تک تمہیں یہ اتنی سی بات بھی کیوں سمجھ نہیں آ سکی؟ حیدر کا لہجہ شدید تھا، آواز دبی ہوئی مگر شعلے بار تھی۔ زینیا کو جیسے صحیح معنوں میں آگ لگی۔ ہاں ساری غلطی ہی میری ہے، میں ہی غلط ہوں، تم جو کچھ مرضی کرتے رہو، تم پہ کوئی دفعہ نہیں لگتی ہے نا؟ وہ اتنا اپنے سے باہر ہوئی تھی کہ اٹھ کر اسے دھکا دے کر چلانے لگی۔ حیدر کو اس کی اس احمقانہ رد عمل نے ذہنی کوفت میں مبتلا کیا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ اذان کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ آپ کارٹون دیکھو بیٹے۔ اس نے ٹی وی آن کر کے اسے صوفے پہ بٹھایا۔ بابا مما کیوں غصہ ہو رہی تھی؟ کچھ نہیں بیٹے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ فنگر چپس کھاؤ گے؟ اس نے ریموٹ کنٹرول اذان کے ہاتھ میں دیتے اس کا مکمل دھیان بٹانا چاہا اور کامیاب رہا۔ اذان خوش ہوا تھا اور سر کو اس بات میں ہلاتے اپنے فیورٹ ٹام اینڈ جیری کی شرارتوں میں گم ہونے لگا۔ حیدر بیڈ روم میں واپس آنے کی بجائے کچن میں آ گیا۔ زینیا کی سلیقہ مندی ہر چیز سے عیاں ہوتی تھی۔ کچن جگمگاتا ہوا تھا، برتن دھلے ہوئے، وہ ہر لحاظ سے سگر تھی، بس پتہ نہیں اس سے کیوں اب اس درجہ خار کھانے لگی تھی۔ وہ ملول ہوتا چھری اٹھا کر آلو کاٹنے لگا۔ اس قسم کے کام وہ کہاں کرتا تھا جب ہی خاص محنت بھی کرنا پڑ رہی تھی؟ پھر بھی اناڑی پن ظاہر تھا، مگر اسے بیٹے سے کیا وعدہ تو نبھانا تھا۔ زینیا اپنے دھیان میں ادھر آئی تھی، مگر اسے مصروف عمل دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ نفیس سوٹ میں ملبوس، ماتھے پہ بکھرے بالوں کے ساتھ اس کے مغرور مگر بے حد دلکش نقوش ہلکی سی خفگی کا تاثر لیے بھی بہت اٹریکٹیو لگ رہے تھے۔ کوٹ اتار کر سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، شرٹ کے کف موڑے، وہ اسے صرف پیارا ہی نہیں لگا، شرمندہ بھی کر کے رکھ گیا۔ کچھ چاہیے تھا تو مجھ سے کہا ہوتا، ہٹے میں بناتی ہوں۔ وہ آگے بڑھ آئی تھی، حیدر نے نگاہ غلط انداز اس پہ ڈالی اور چھری لینے کو اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ تاثرات بے حد سپاٹ تھے۔ میں کر لوں گا، تم آرام کر سکتی ہو۔ حیدر، وہ سخت عاجز اور روحانسی ہوئی تھی اس کی خفگی کا احساس کرتے ہی۔ خفا ہو گئے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ حیدر کی نظروں میں سرد پن اتر آیا۔ نہیں، میں کیوں خفا ہوں گا مس زینیا؟ حیدر، خفگی یا شکایت وہاں ہوتی ہے یا ہونی چاہیے جہاں آپ اس کا حق محفوظ رکھتے ہوں۔ وہ آلو کاٹ چکا تھا، آئل کڑائی میں ڈال کر چولہے پہ رکھا، اس کا لہجہ بھی اس کی نظروں کی طرح سرد اور برفیلا تھا، اور وقت گواہ تھا۔ حیدر نے جب بھی زینیا سے بے اتنائی سے بات کی تھی وہ ہر بار بری طرح ٹوٹ کر بکھری تھی۔ کہاں برداشت ہوتی تھی اس سے اس کی خفگی؟ اس وقت بھی آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ اس کا صاف مطلب ہے آپ خفا ہیں مجھ سے؟ کہا نا آئیم سوری حیدر، مجھے معاف کر دیں، آخری بار، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے۔ اس کی پشت سے لگ کر دونوں بازو حیدر کے مضبوط آئینی وجود کے گرد لپیٹے وہ کتنی بھیگی اور ملتجی آواز میں کہہ رہی تھی۔ حیدر نے ہونٹ بھیجے رکھے۔ نہیں معاف کریں گے؟ وہ سہم کے سوال کر رہی تھی اور اپنی بھیگی آنکھیں اس کے کندھے سے رگڑتی تھی۔ غلطی کرنا غلطی نہیں ہے زینیا، غلطی کو بار بار دہرانا غلطی ہوا کرتا ہے۔ یوں روز روز اس طرح سے ٹیمپر لوز کرنا اور ہائپر ہو جانا، واٹ از دس؟ مجھے اس بات سے شدید نفرت ہے۔ میں نے پوچھا تھا تم سے کیا پرابلم ہے، تم بتاؤ، اگر کوئی پرابلم نہیں تو پھر یہ رویہ۔ کہا نا سوری، آئندہ نہیں کروں گی ایسا، معاف کر دیں مجھے، میں آپ کو خفا کر کے سکون سے نہیں رہ سکتی۔ وہ کتنی شکستہ اور دل برداشتہ لگتی تھی۔ حیدر نے سر داغ بھر کے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ زینیا، وعدہ کرو اب ایسے نہیں کرو گی۔ وہ واقعی تنگ آ گیا تھا اس صورتحال سے۔
زینیا نے جھٹ وعدہ کر لیا، یہ سوچے یہ سمجھے اور جانے بنا کہ ہر وعدہ ضروری نہیں پورا ہو، لازمی نہیں نبھایا جا سکے۔ وہ گمسم بیٹھی تھی، بالکل کہیں دور پہنچی ہوئی۔ اذان نے 2-3 بار اسے بتایا بھی تھا، مما عشیہ رو رہی ہے، اسے بھوک لگی ہوگی۔ اس نے مگر سنا ہی کہاں تھا۔ اس کی حیثیت تھی تو اس کا انت نہیں تھا، اس کا رنج و ملال تھا تو اسے شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی وہ حیدر کا پلے دیکھ کر ہٹی تھی، بلکہ پورا دیکھا ہی کہاں تھا، اس میں تاب ہی نہ تھی کہ دیکھ پاتی۔ وہ ایک مکمل رومانٹک شوہر کا کردار نبھا رہا تھا۔ آنکھوں میں کتنے جذبے کروٹیں لیتے دیکھے تھے اس نے، جو شاید کبھی شروع میں زینیا کو دیکھتے بھی حیدر کی آنکھوں میں نہیں امڈے ہوں گے۔ جیلسی ہی جیلسی تھی، اور اسے اس طرح دیکھے جانے کتنے زمانے بیتے تھے۔ ابھی کل رات ہی اس کی فرمائش پہ کہ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتی ہے۔ حیدر کتنا جھنجھلا گیا تھا۔ کیا ہے یار، رات کے 1 بجے اب تم مجھے باتیں کرنے کے لیے جگاؤ گی؟ کل ہمیں مری جانا ہے شوٹ کے لیے۔ نیند پوری نہ ہوئی تو فریش نظر آنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ لڑکیوں سے بھی زیادہ اپنے حسن و جمال کے متعلق کانشیس نظر آیا کرتا، اور زینیا اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اسی طرح کے اور لاتعداد معمولی باتیں جن کی حیدر کے نزدیک حیثیت جتنی بھی ثانوی ہو، مگر زینیا انہیں یہ ساری زندگی بھی کرتی رہتی تو ملال کم نہ ہوتا۔ وہ اگر اس کا تھا تو پھر صرف اسی کا ہونا، اسی کا رہنا چاہیے تھا۔ لیکن زینیا، حیدر کے زور سے پکارنے پہ وہ ہڑبڑائی اور چونک کر اسے دیکھا۔ وہ روئی ہوئی عشیہ کو باہوں میں لیے کھڑا خفا خفا سا اسے دیکھتا تھا۔ ہنی کا گلا سوکھ گیا، چلاتے، کہاں پہنچی ہوئی ہو تم؟ اس کے انداز میں بدمزگی، لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ زینیا کی گھبراہٹ بڑھی، یہ کب اٹھ گئی مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ اس نے حیدر سے عشیہ کو لینا چاہا تو حیدر نے نرمی سے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ جاؤ فیڈر لے آؤ اس کا۔ زینیا پلٹ کر سرپٹ بھاگی تھی۔ عشیہ کو دودھ پلانے اور اذان کو کھانا کھلانے کے بعد اس نے حیدر سے چائے کا پوچھا تھا۔ کافی بنا دو، مجھے کچھ کام کرنا ہے آج۔ وہ لیپ ٹاپ پہ مصروف بھی ہو چکا تھا۔ زینیا کو حسرت ہی رہی وہ 2 گھڑی سکون سے اس کے پاس بھی بیٹھ کر بات کر لیا کرے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اسے چیٹ میں مصروف پا کے وہ زچ ہوئی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ یہ کام کر رہا تھا، اس کا ذہن تناؤ سے بھر گیا۔ دوسرے فینس سے بات کرنا یہ کام تھا، وہ دیکھ چکی تھی۔ ہاں بولو تم زینیا، کیا کہنا ہے؟ حیدر نے لمحے بھر کو اس پہ نگاہ ڈالی تھی، پھر مگ اٹھا کر سپ لیا۔ اس دوران بھی اس کے ایک ہاتھ کی انگلیاں کی بورڈ پہ متحرک تھیں۔ زینیا کو جتنا بھی برا لگا مگر جتلایا نہیں۔ وہ جانتی تھی حیدر اپنے فیلڈ کے متعلق بات ہمیشہ اپنے دوستوں سے ہی شیئر کرتا تھا۔ شادی کے شروع میں جب حیدر نے اس سے یہ ساری باتیں شیئر کرنی چاہی تھی تب زینیا نے خود اسے منع کر دیا تھا۔ اسے دلچسپی نہیں ہے۔ بات دلچسپی کی نہیں، جیلسی کی تھی۔ وہ ان فضول قصوں سے محظوظ نہیں ہو سکتی تھی جس میں اس کے متعلق اس کی ساتھی اداکاراؤں کی اس کے لیے دیوانگی اور پسندیدگی چھلکتی تھی۔ خیریت زینیا، تم سو نہیں رہی؟ حیدر نے بالآخر اس کا نظر ٹکا کر دیکھنا محسوس کر لیا تھا جب یہ سوال کیا، مگر وہ توجہ اور محبت کی پیاسی تھی۔ اس سوال نے تشنگی کو مزید بڑھا ڈالا۔ اسے ماضی بعید کا وہ وقت یاد آ گیا جب اس بے اعتنا شخص کی بھرپور توجہ اور محبت محض اسی کے لیے تھی۔ رات کے کسی پیر آنکھ کھلنے پہ اسے جاگتے پا کر وہ کتنا حیران ہو گیا تھا، اور کتنی محبت اور بھرپور توجہ کے ساتھ اسے بازو میں بھر کے سینے سے لگاتے ہوئے اس طرح جاگنے کی وجہ پوچھی تھی۔ اور آج اسے یہ لگا یہ فاصلے جسموں کے درمیان ہی نہیں، دلوں میں بھی دھر آئے تھے۔ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگنے لگیں۔ میں انتظار کر رہی تھی حیدر، آپ فارغ ہوں تو کچھ سناؤں؟ ارے کہیں کھری کھری سنانے کا ارادہ تو نہیں؟ وہ مصنوعی انداز میں ڈرا اور ہنستے ہوئے باقاعدہ رخ اس کی جانب موڑا۔ مجھے ایک نظم یاد آ رہی تھی حیدر، بہت یونیک ہے، آپ کہیں تو سناؤں؟ اس کی سنجیدگی اور رنجیدگی کا وہی عالم تھا۔ حیدر کے چہرے پر حیرانی جگہ پانے لگی، البتہ لیپ ٹاپ آف کر کے کندھے اچکا دیے تھے، گویا اجازت دی۔ زینیا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر پلکیں جھکائے سر نیچا کر لیا تھا اور گلا کھنکھارا۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی بھی پرانی، جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کی ہنسی دلکش بناتی ہو۔ اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی کہ جیسے طفل صدا شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی۔ بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے۔ واؤ، امیزنگ، ریئلی ویری امپریسو ورڈنگ زینیا، قسم سے میرے ایک پلے میں سیم یہی سچویشن ہے۔ تم ایسا کرو، مجھے لکھ کے دے دو، میں وہاں پڑھوں گا نا تو جیسے سمجھو سین میں جان پڑ جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے نا میں ڈائلاگز اور سچویشن اپنی مرضی سے بھی چینج کرا لیتا ہوں۔ تم ابھی لکھ کے دو مجھے،
ایک دو بار دہرانے پہ یاد ہو ہی جائے گی۔ وہ جوش میں کہتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چہرہ شدت سے تمتما اٹھا تھا۔ زینیا نے اس کے جذبے بیدار کرنے، احساس بخشنے کو ہی ان الفاظ کا سہارا لیا تھا۔ اسے کامیابی بھی ہوئی تھی، مگر اس کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے۔ حیدر کو اپنی فیلڈ کے علاوہ سب کچھ ہی بھولا ہوا تھا، جبھی تو وہ اور اس کے احساسات حیدر تلک پہنچنے میں بری طرح ناکام تھے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے اٹھ کر کمرے سے بھاگ گئی۔ حیدر کو تو شاید یہ بھی خبر نہ ہو سکی تھی کہ وہ کاغذ قلم لینے گئی ہے یا جی بھر کے رونے۔ کون آیا تھا؟ وہ گھر پہنچا تو زینیا ڈائننگ ہال میں موجود تھی۔ طویل ڈائننگ ٹیبل پہ موجود برتن دیکھ کر ہی حیدر نے یہ سوال کیا تھا۔ خود زینیا بھی آج بہت دنوں بعد بہت چمک رہی تھی، ورنہ تو گھر کے کاموں میں کھو کر اسے اب اکثر خود پہ توجہ دینا بھولنے لگا تھا۔ امی اور ابا کے ساتھ زیرک آیا تھا ملنے۔ زینیا اپنے کام میں مگن جواب دے رہی تھی، جبکہ حیدر کے کوٹ اتارتے ہاتھ اسی زاویے پہ ساکن ہو گئے۔ اس نے سلو موشن میں گردن موڑ کر زینیا کی بے نیازی اور لاتعلقی کو ملاحظہ کیا، اور جیسے آنکھیں جل اٹھی۔ یہ لاتعلقی اس کے لیے تھی، زیرک کے لیے نہیں، ورنہ آج وہ خود پہ یوں توجہ نہ دیتی۔ وہ کیوں آیا تھا جبکہ مجھے پسند نہیں ہے کہ وہ آ سکتا ہے؟ حیدر سالوں بعد واپس لوٹا ہے پاکستان، مجھ سے گہرا تعلق رہ چکا ہے اس کا، پھر امی اور بابا کے ہمراہ آیا تھا ملنے۔ دوسری اہم بات یہ کہ امی اور بابا یہ بات نہیں جانتے کہ ان کے سو کالڈ داماد صاحب ان کے بیٹوں جیسے بھتیجے کو ناپسند کرتے ہیں۔ حیدر بھڑک کر بولا ہی تھا کہ زینیا اس سے بھی زیادہ غصیلے انداز میں اس کی بات کاٹ کر کہتی چلی گئی۔ حیدر نے ہونٹ بھینچ کر بے حد پرتپش نظروں سے کچھ دیر زینیا کو دیکھا تھا، پھر سر کو نفی میں جنبش دینے لگا۔ وہ نہ صحیح، مگر تم یہ بات جانتی ہو زینیا کہ میں اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتا، سو اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا اور انگلی کو تنبیہی انداز میں اٹھا کر اسے تادیبی نظروں سے دیکھتے پھر کہا، سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، اوکے؟ اپنی بات مکمل کر کے وہ زینیا کے چہرے پہ پھیلتا تنفر اور تلخی دیکھنے کو رکا نہیں تھا۔ زینیا نے ہاتھ میں پکڑا ماربل کا ڈونگا زوردار آواز کے ساتھ ٹیبل پہ پٹک دیا۔ خود پسند، خود غرض انسان، اللہ جانے خود کو سمجھتا کیا ہے؟ مجھ پہ پابندیاں لگانے سے قبل کم از کم یہ ہی سوچ لے خود کیا ہے۔ ڈراموں میں ایسے گھٹیا سین ہوتے ہیں اس کے کہ دیکھنے والے شرمندہ ہو جاتے۔ پھر میرا تو دامن بھی صاف ہے، یہ شک کیوں کرے مجھ پہ بھلا؟ وہ اسی تلملاہٹ میں مبتلا سوچے گئی اور برتن پٹکے گئی تھی۔ دوسری جانب حیدر تھا، جو کم و بیش اسی سے ملتی جلتی کیفیت کا شکار تھا۔ زیرک سے اس کی خود ساختہ نفرت اور رقابت بہت پرانی تھی، شادی سے بھی پہلے کی۔ وہ اگر بیچ میں نہ ہوتا تو زینیا اتنی مشکل سے نہ ملتی اسے جتنی سے کہ مل پائی تھی۔ اسے اس بات سے بھی غرض نہیں تھی کہ اس کی اس درجہ جذباتی وابستگی کو دیکھتے ہوئے زیرک ہی تھا جس نے اپنے آپ کو درمیان سے نکال کر ان دونوں کو ایک ہونے دیا تھا، مگر اس بات سے حیدر کہاں آگاہ تھا؟ یہ بات تو بس زینیا اور اس کے امی بابا کے ہی علم میں تھی، یا پھر خود زیرک خان کے۔ زینیا یار ایک کپ چائے تو پلا دو، بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ وہ آلتی پالتی مارے صوفے پہ بیٹھی تھی، گود میں اسٹرابری سے بھرا باؤل تھا جس سے ڈونگتے وہ ریموٹ سے چینل بھی بدلتی جا رہی تھی۔ اذان اور عشاء دائیں بائیں لگے بیٹھے تھے، وہ بڑے تواتر سے دونوں کے منہ میں بھی ڈال رہی تھی۔ ذرا سا ٹھہر جائیں نا حیدر پلیز، بس 15 منٹ۔ اس کے ملتجی انداز پہ حیدر نے اچنبھے میں مبتلا ہو کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں خیریت؟ 15 منٹ بعد کیا ہو جائے گا؟ اس کے متصوفانہ انداز پہ وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ میرا پسندیدہ ڈرامے کا اینڈ ہو جائے گا بھئی۔ کون سا ڈرامہ؟ کہیں میرا ہی تو نہیں دیکھ رہی ہو؟ وہ اشتیاق سے کہتا نزدیک آن بیٹھا اور عشاء کو اپنی گود میں منتقل کر لیا تھا۔ وہ آپ دیکھنے ہی کہاں دیتے ہیں، میں تو ٹرکش ڈرامے دیکھ رہی ہوں، مناہل اور خلیل کا۔ مجھے خلیل بہت پسند ہے، کتنا یونیک ہے نا؟ اس کے انداز میں شرارت تھی۔ حیدر نے اسے گھورتے ہوئے ریموٹ چھین لیا۔ میرا خیال ہے یہ مجھے جیلس کرنے کی نہایت فضول کوشش ہے، وہ نخوت سے بولا تھا۔ زینیا جانے کیوں زور سے ہنسی۔ چاہے بنا لاؤ، میں ہرگز ویٹ نہیں کر سکتا۔ اس آرڈر پہ زینیا نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا تھا۔ یعنی ثابت ہو چکا آپ جیلس ہو بھی گئے حیدر شاہ؟ زینیا، اس کا لہجہ سرزش دلاتا ہوا تھا۔ یو نو زینیا، ایک شریف پارسا بیوی کو یہ سب بالکل زیب نہیں دیتا۔ یہ نہایت غیر مؤدبانہ ہی نہیں، غیر شائستہ اور فضول حرکت بھی ہے۔ اس کے ناصحانہ مگر گمبھیر انداز پہ زینیا گہرا سانس بھرتی کان لپیٹ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ چائے بنا کر واپس آئی تو حیدر کو اپنے ڈرامے میں بری طرح موہ پایا تھا۔ وہ مگ اس کے سامنے کرتے ہوئے شریر انداز میں کھنکاری۔ ایمانداری سے ایک بات کہوں، اگر آپ برداشت بھی کر سکیں تو آپ سے بڑھ کر میں نے خود پسند کسی دوسرے کو نہیں پایا۔ حد ہے، یعنی خود ستائشی کی کہ اپنے آپ کو ہی بار بار دیکھ کر اوپ نہیں جاتے۔ حیدر، یہ کیا سائیکی ہوئی بھلا؟ وہ اس کے پہلو میں آن بیٹھی تھی۔ حیدر چونکا مگر ہرگز بھی شرمندہ نہیں ہوا۔ مگ اس کے ہاتھ سے لیا، پھر ایک سپ لینے کے بعد داد دیتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ چائے بہت مزے کی ہے، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے اس کے ستواں ناک کو پکڑ کر شرارت بھرے انداز میں زور سے دبایا، پھر کچھ توقف سے مزید گویا ہوا تھا۔ یہ خود ستائشی صرف میری ذات کا حصہ نہیں ہے زینیا،
یو نو وٹ، ہر فنکار اپنی تخلیق کو بار بار دیکھنا اور سراہنا پسند کرتا ہے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں تمہیں، اسے کچھ اختلافی انداز میں دیکھتے پا کر حیدر نے تیزی سے اپنی بات کا دفاع کیا۔ مثلاً ہر رائٹر اپنی تحریر کو اشاعت کے بعد لازمی پڑھتا ہے، اس طرح تمام اداکار بھی اپنی کارکردگی کو ضرور اسکرین پہ دیکھتے ہیں۔ تم صرف مجھ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ ہر تخلیق کار کو اپنی تخلیق سے محبت ہوتی ہے، جیسے بھی ہو، لیکن وہ اس کے لیے بہت خاص اور اہم مقام رکھتی ہے، جیسے خالق کی کائنات کو اپنی ہر تخلیق سے پیار ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ گویا اپنی بات ثابت کر کے فتح مندانہ انداز میں مسکرایا۔ زینیا قائل نہ بھی ہوتی، مگر آخری حوالہ ہی بہت معتبر تھا۔ عشیٰ سو گئی ہے، اسے لٹاؤ۔ حیدر کے کہنے پر زینیا نے اس کی گود سے عشیٰ کو اٹھایا تھا اور بستر پہ لٹائی۔ اب اسکرین پہ جو منظر تھا، اس میں حیدر کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اس کی بیوی کا کردار نبھا رہی تھی۔ پریگننسی پیریڈ کے آخری دنوں کا حلیہ بنائے وہ تقریباً حیدر پہ اپنا سارا بوجھ ڈالے لون میں چہل قدمی کا کردار کر رہی تھی، اور حیدر وہ اتنا کیئرنگ تھا یا خود ہو رہا تھا کہ بس نہ چلتا تھا محترمہ کو گود میں اٹھا لے۔ زینیا کو جو شرم آئی سو آئی، غصہ تو بہت ہی تباہ کن تھا۔ دونوں ہنس مسکرا رہے تھے، وہ لاڈ اٹھا رہا تھا، وہ اٹھوا رہی تھی۔ زینیا کی آنکھیں بے تحاشا نمی اور جلن سمیٹ لائیں۔ بند کرو اس فضولیات کو، استغفر اللہ۔ حیدر، میں پوچھتی ہوں، شرم نہیں آئی آپ کو اتنے چیپ سینز اوکے کرواتے ہوئے؟ وہ ضبط کھو کر بالآخر چیخ پڑی۔ حیدر جو سب کچھ فراموش کیے مگن تھا بری طرح چونکا، مگر اس کے لال ببوکا چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ جیلس ہو رہی ہو؟ وہ حظ لیتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ زینیا کی روح جھلس کر رہ گئی۔ آپ کا کیا خیال ہے، مجھے خوش ہونا چاہیے؟ وہ تڑک کر طنز آمیز لہجے میں بولی۔ غیر محرم کو دیکھنا ہی اتنا سخت گناہ ہے حیدر، آپ تو کیا کروں یار، میری فیلڈ کا حصہ ہے یہ سب۔ اس کے متاسفانہ و ملامتی انداز پہ حیدر نے ایک بار پھر اپنی صفائی پیش کی۔ ہاں تو کون سی مجبوری ہے بھلا، چھوڑ دیں یہ فیلڈ، آخر انسان کو اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ اس کے قائل کرتے نصیحت آمیز انداز پہ حیدر نے کسی قدر سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم اصل میں چاہتی ہی یہ ہو۔ زینیا کو حیدر کا طعنہ آمیز انداز تاؤ دلانے کا باعث بنا، جبھی چیخ اٹھی تھی۔ ہاں چاہتی ہوں میں یہی، اور ہرگز ناجائز نہیں ہے میری یہ خواہش حیدر، نہیں ہوتا مجھ سے یہ سب برداشت، حد ہوتی ہے کسی بھی بات کی۔ ذرا سوچیں، 2 بچے ہوئے ہمارے، آپ نے کبھی اس طرح سے کیئر کی میری؟ یوں خیال رکھا کہ ہتھیلی کا چھالا بنا لیا ہو؟ بلکہ جن دنوں میں پریگننٹ ہوا کرتی تھی آپ تو راتوں کو بھی گھر نہیں آتے تھے، اتنے ہی مصروف تھے کہ ملک سے باہر گئے ہوتے تھے شوٹنگ پہ۔ بات کے اختتام سے بہت پہلے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے، شاید جبھی حیدر کچھ دھیما پڑا تھا۔ تم پاگل ہو بالکل زینیا، جانتی بھی ہو وہ مجبوری تھی میری۔ ان دنوں اگر میں اتنا ٹائم نہ دیتا اپنے کام کو تو آج شاید اتنے عروج پہ نہ ہوتا۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ ڈراموں اور حقیقت کی زندگی کا بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ ڈیمانڈ ہے ڈراموں کی، لوگ آج کل اسی بقول تمہاری فضولیات کو پسند کرنے لگے ہیں۔ میں بتاؤں تمہیں حقیقت کتنی کڑوی ہے، جس کہانی میں رائٹر ہیروئن کا پریگننسی پیریڈ نہ دکھائے، پروڈیوسر ڈائریکٹر اس اسکرپٹ کو اس کی تمام تر دلکشی اور پلاٹ کی مضبوطی کے باوجود رد کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بے حد سینئر اور معروف رائٹر، جو کہ بہت صاف ستھرا لکھنے کے عادی ہیں، ان کے اسکرپٹ کے ساتھ یہی سلوک کر چکے۔ وہ اس کا انداز بہلاتا ہوا اور سمجھانے والا تھا۔ زینیا کا غصہ اور تعصب پھر بھی نہیں ڈھل سکا۔ مجھے ان باتوں سے ہرگز غرض نہیں ہے حیدر، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ مجھے آپ کا کسی کے اتنا کلوز ہونا اور اس قدر فضول سین اوکے کروانا پسند نہیں۔ اور سن لیں، آپ کو اب فیصلہ کرنا ہوگا، میں مزید بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ قطعی دو ٹوک اور کسی حد تک حکمیہ تھا، جبھی حیدر کو پسند نہیں آ سکا۔ تم مجھے حکم دے رہی ہو زینیا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ہاں حکم سمجھ لیں، اتنے سالوں سے میں تلے کر رہی ہوں، مانیں آپ۔ اس کے لہجے میں رعونت بھی تھی اور بے تحاشا کڑواہٹ بھی۔ تمہیں خود سمجھ اور جان لینا چاہیے تھا، اگر میں تمہاری التجاؤں پہ نہیں مانا تو حکم تو، بات کو غلط سائڈ پہ مت لے کر جائیں حیدر، ذرا تسلی سے بس اتنی بات سوچیں کہ آپ میری برداشت کا اور کتنا امتحان لیں گے۔ اگر آپ میرے حوالے سے زرق کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتے تو پھر اپنی بات مت کرو بیچ میں زینیا، اور زرق کی تو بالکل نہیں۔ وہ بھڑکا اور بے تحاشا غصے میں آ گیا تھا۔ زینیا کی آنکھوں میں اسی قدر طنز ابھر آیا، یعنی حد تھی نازک مزاجی، سامریت اور مطلق العنانی کی بھی۔ یوں کیوں بات نہ کروں اپنی بھلا، اگر آپ عملاً یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میں بات بھی کیوں نہیں کر سکتی۔ اب بات ہوگی اور زرق خان کی بھی ہوگی،
کہ اس کی بات اگر ادھوری رہ گئی تھی تو اس کی وجہ حیدر کا وہ زناٹے کا تھپڑ تھا جو اس کے لیے بالکل غیر متوقع ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سکتہ زدہ رہ گئی۔ تم اپنا مقابلہ مجھ سے کرو گی، مجھ سے یعنی ایک مرد سے، اس بات کو فراموش کر کے کہ تم ایک عورت ہو، ایک بیوی ہو، ایک ماں بھی۔ زینیا بیگم، شیم آن یو۔ عورت اگر ایسے معاملے میں مرد کا مقابلہ کرے تو وہ اپنے مقام سے بہت پستی میں جا کر گرتی ہے، اتنا نیچے کہ سر جھکا کر دیکھنے سے بھی نظر نہیں آیا کرتی۔ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ تم نے اس بیہودہ بات کے بعد خود کو میری نظروں سے کتنا نیچے گرایا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ انگارہ تھا، پنکارتا ہوا سانپ بچھو تھا جنہوں نے زینیا کی روح کو جھلسایا اور جسم کو زہر کر ڈالا۔ وہ ذہنی جسمانی لحاظ سے شل ہو کر رہ گئی۔ اس کا دماغ ماؤ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پائی انتہا کس کی جانب سے ہوئی تھی۔ اسے بس اتنا پتا تھا حیدر نے آج اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ وہ دکھ سے ٹوٹ کر بکھرتی رہی، آنسوؤں میں ڈوبتی رہی۔ حیدر نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اسے مارا تھا حیدر نے۔ وہ سوچتی تو اسے یقین نہ آتا، اور یقین آتا تو ہر شے نفرت و بغاوت کی زد میں آ کر ختم ہونے لگتی۔ حیدر اسی طیش میں، اسی برہمی سمیت گھر سے جا چکا تھا۔ بچے دونوں سو رہے تھے۔ ایسے میں وہ اپنی بے مائگی، پامالی اور دکھ کے احساس سمیت اکیلی تھی، بہت زیادہ اکیلی اور ویران۔ امی کا ایسے سمے فون آنا گویا قیامت ہی لے آیا۔ وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی اس نے نہیں سنا۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں سے روئی۔ بس ایک بات کہی گئی تھی، مجھے حیدر نے مارا ہے امی، انہوں نے مجھ پہ الزام لگائے ہیں۔ اس کا لہجہ بے ربط اور بے اوسان تھا۔ امی کی پریشانی فطری تھی۔ جبھی اگلے آدھے گھنٹے بعد زرق خان پریشان چہرہ لیے اس کے روبرو تھا، تب وہ خود کو سنبھال لینے کے باوجود بکھری اور ٹوٹی ہوئی نظر آتی تھی۔ سب خیریت ہے نا زینیا؟ کیا کہا ایسا تم نے خالہ امی سے کہ وہ پریشان ہوئی بیٹھی ہیں اور فوراً تمہاری خیریت دریافت کروانے بھیجا ہے مجھے؟ اور جواب میں وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، مجھے یہاں سے لے چلو زرق، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اور زرق کتنا بوکھلا اٹھا تھا اس مطالبے پہ۔ آخر ہوا کیا ہے؟ تم رونا تو بند کرو پلیز، یہ عمر بھر کا رونا ہے، نہیں بند ہو سکتا۔ بس میں چل رہی ہوں امی کے ہاں۔ زینیا نے تو ایک دم فیصلہ کیا اور اٹھتے ہوئے عجلت میں بچوں کو اٹھانے لگی۔ زینیا پلیز کام ڈاؤن، ہوا کیا ہے بتاؤ۔ دیکھو اس طرح کے فیصلے یوں جذباتیت میں نہیں کیے جاتے۔ اگر تمہاری حیدر سے لڑائی بھی ہوئی ہے تو ہم بات کریں گے، مگر تم مجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے زرق تو صاف کہہ دو، میں خود چلی جاؤں گی، مگر یہ طے ہے کہ اب مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میرے لیے اپنے کردار، اپنی عزت سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہے۔ زرق جتنا عاجز ہوا تھا وہ اس قدر جلے ہوئے انداز میں بولی تو زرق کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، لیکن اگر وہ جانتا کہ حیدر اس سے اتنی خار کھاتا اور ان دونوں کے بیچ اصل وجہ اختلاف ہی وہ ہے تو وہ کبھی زینیا کو وہاں سے ساتھ لے جانے کی غلطی نہیں کرتا۔ اسے تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا زینیا کا جذباتیت میں اٹھایا یہ قدم بعد میں صرف زینیا کو ہی نہیں، اس سے وابستہ تمام رشتوں کو بھی خون رلا دے گا۔ حیدر واپس لوٹا تب بھی اس کے ذہن کا تناؤ کم نہیں ہوا تھا۔ اسے زینیا کی زبان درازی پہ اتنا ہی طیش تھا جتنا گھر سے 4 گھنٹے قبل جاتے ہوئے۔ اس کا یہ ذاتی خیال تھا کہ اس کی حد سے زیادہ دی اہمیت نے زینیا کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اب وہ اسی خراب ہوتے دماغ کو درست کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس بات کا بھی اسے رتی برابر ملال نہیں تھا کہ وہ زینیا پہ ہاتھ اٹھا چکا تھا، وہ اس سے زیادہ ہی ڈیزرو کرتی تھی۔ حیدر کو ابھی اس دن کا بھی غصہ ختم نہیں ہوا تھا کہ زینیا نے زرق کو گھر بلوا لیا تھا اور اسے ہوا تک نہیں لگنے دی۔ جانتی بھی تھی کہ اس کا شوہر اس بندے کو کسی حد تک ناپسند کرتا ہے، وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہے، میرا مقابلہ کر رہی ہے۔ اس کا کھلتا دماغ کسیلے دھوئیں سے بھرنے لگا۔ جب تک وہ یہاں ہے اس کے آنے پہ تو پابندی لگاؤں گا ہی، زینیا کو بھی اس کے میکے نہیں جانے دوں گا۔ وہ فیصلہ کر کے گھر لوٹا تھا۔ زینیا کے معاملے میں وہ اتنا ہی پوزیسو تھا۔ اس کی بیوی 7 پردوں میں گھر پہلے نہیں بھی رہی تھی، اب وہ ضرور رکھنا چاہتی تھی۔ بیڈ روم میں زینیا کو نہ پا کر اس نے اتنا دھیان نہیں دیا۔ اس کا خیال تھا وہ بچوں کے کمرے میں سونے چلی گئی ہوگی۔ اس سے کسی بھی ناراضگی یا جھڑپ کے بعد وہ ایسے ہی کیا کرتی تھی، کم از کم ایک دن تو ضرور منہ پھلائے رکھتی۔ یہ الگ بات کہ زینیا کا غصہ کبھی طویل نہیں ہوا تھا، وہ فوراً اس کے سامنے ہار تسلیم کر لیا کرتی اور پہلے جیسی ہونے میں دیر نہیں لگاتی۔ بہت کم ایسے مواقع آئے تھے کہ حیدر کو کسی بھی معاملے میں اس کی منت کرنا پڑی ہو، جبھی اس نے اس غیر موجودگی پہ دھیان نہیں دیا اور معمول کے کام نپٹا کر سو گیا تھا۔ ہر مقام پہ میں نے ہی سمجھوتا کیا ہے امی، وہ شخص اتنا خود پسند ہے کہ کبھی مجھے ہرٹ کرنے کے بعد معذرت تک نہیں کرتا، مگر آج تو حد ہو گئی۔ اس نے نہ صرف زرق کے حوالے سے مجھ پہ شک کیا بلکہ مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ زینیا ایک بار پھر زار و قطار رونا شروع کر چکی تھی۔ امی متفکر اور مضطرب بیٹھی اسے دیکھتی رہیں۔ زرق خان کے لیے سب سے اذیت کا باعث اس معاملے میں بگاڑ کی وجہ اپنی ذات کی انوالومنٹ تھی۔ اگر ایسی بات تھی زینیا تو تمہیں مناسب الفاظ میں خالہ امی تک یہ بات پہنچانا چاہیے تھی کہ حیدر کو میرا گھر آنا یا تم سے ملنا پسند نہیں، میں وہاں نہ آتا، معاملہ یوں تو نہ بگڑتا۔ زرق خان کے کہنے پہ زینیا سخت شاکی ہو کر رہ گئی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ غلط میں ہی ہوں؟ وہ غصے میں پھر بے قابو سی ہونے لگی۔
زرک جزبز ہوا تھا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا تمہیں، لیکن زینیا تم مانو گی کہ ازدواجی زندگی بسا اوقات بہت سی قربانیاں اور کمپرومائز کی متقاض ہوا کرتی ہیں۔ حیدر کی پسند ناپسند ہی تمہارے لیے اہم اور برتر ہونا چاہیے تھی۔ زرک کا انداز ناصحانہ محسوس کر کے بھی زینیا کی آنکھوں کی نمی بڑھنے لگی۔ بتایا تو ہے ان 5 سالوں میں صرف میں نے قربانیاں دی ہیں، اور امی زرک کے حوالے سے ان کا شک یا پھر شدید رویہ نئی بات نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں کب سے سہ رہی ہوں میں۔ اس کی آنکھوں کی نمی اور بے بسی بڑھنے لگی۔ امی نے لاڈلی اکلوتی بیٹی کو سینے سے لگا کر تھپکا۔ حوصلہ کرو بیٹے، ہم بات کریں گے، حیدر سے سمجھائیں گے اسے۔ اس ڈھارس پہ زینیا نے سر دہ بھر کے مایوسی سے سر ہلایا۔ وہ کبھی نہیں سمجھیں گے، وہ سدھرنے والے ہیں ہی نہیں، بڑے فضول ہیں۔ زینیا کی آنکھوں میں پھر ڈرامے کا بے حد رومانٹک سین لہرایا تو روح میں تپش اترنے لگی۔ ایسا نہیں کہتے ہیں بیٹے، فی الحال تم ذہن پہ بوجھ نہ ڈالو، کل ہی کچھ کریں گے، اب آرام کرو تم بس۔ امی اس کے گال کو سہلا کر خود باہر نکل گئی۔ زرک بھی ان کے پیچھے تھا۔ حیدر کے بتائے بغیر آئی ہے خالہ امی، یہ بہتر ہے آپ حیدر سے ابھی بھی بات کر لیں فون پہ، اللہ جانے اس نے کتنا مائنڈ کیا ہو۔ زرک کی پریشانی اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ امی کے کہنے پہ اس نے ان کے سیل سے ہی حیدر کا نمبر ملایا تھا، مگر اس کا سیل آف جا رہا تھا۔ دونوں کی آس ٹوٹی اور مایوسی کے ساتھ تفکر بھی بڑھتا چلا گیا۔ یہ طے تھا کہ اب صبح ہی کچھ ہو سکتا تھا۔ بابا، زینیا گھر پہ نہیں ہے کیا؟ وہ آپ کو بتا کر گئی ہے؟ حیدر جہاں پریشان سا اخلاق چاچا کے سامنے کھڑا استفسار کر رہا تھا، صبح بھی وہ اسے نظر نہیں آئی۔ ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا، وہ جتنی مرضی خفا ہوتی یا لڑ جھگڑ لیتی، ناشتہ کھانا اسے وقت پر فراہم کیا کرتی تھی۔ گھر سنسان تھا، یہاں تک کہ اذان بھی نظر نہیں آیا تھا اسے۔ فطری تشویش میں مبتلا وہ بچوں کے کمرے تک آیا جو بھاں بھاں کرتا ہوا ملا۔ ایسے ہی صورتحال پورے گھر کی تھی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً ملازم سے پوچھنا پڑا، جو چوکیداری کے ساتھ مالی گیری کے فرائض انجام دیتے اور کوارٹر تک محدود رہتے تھے۔ حیدر کے گمان تک بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ اس طرح گھر بھی چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ اس کی سوچ بس یہیں تک جا سکی تھی کہ وہ اذان کو خود اسکول چھوڑنے چلی گئی ہوگی۔ غصے یا ناراضگی کے باعث اسے کہنا پسند نہ کیا ہوگا، لیکن اخلاق بابا کے جواب نے اسے ششدر کر کے رکھ دیا تھا۔ نہیں سر، میم صاحبہ تو رات ہی بچوں کو ساتھ لے کر چلی گئی تھی، ان کے میکے سے جو صاحب آئے تھے ان کے ساتھ۔ حیدر اگلے کئی ثانیوں کو وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں ہو سکا۔ غیر یقینی تحیر استجاب، پھر اگلا اور شدید و مستقل احساس سبکی و توہین کا تھا۔ سب نے اسے بری طرح سے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ کچھ کہے بغیر وہ شعلوں میں گھرا پلٹ کر کمرے میں آ گیا۔ اس نے تیش کی کیفیت میں کمرے کی حالت چند لمحوں میں بگاڑ کے رکھ دی تھی، تب بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو سکا۔ یہ قدم اٹھا کر زینیا نے اسے انتہائی فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، گویا گھر سے جانا، اور وہ بھی زرک کے ساتھ۔ وہ جانتی بھی تھی نام تک سننا پسند نہیں تھا اسے زرک کا، پھر بھی زینیا نے گویا اس پہ ہی کچھ پاور کرانا چاہا تھا۔ حیدر کے نزدیک یہ ایسی غلطی تھی زینیا کی جسے وہ معاف کرنے کا خود میں ظرف پا ہی نہیں سکتا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں گا زینیا بیگم، اس ہٹ درمی اور جرأت کی معمولی سزا بھی کیا ہو سکتی ہے۔ وہ اندر سے بپرا ہوا اٹھا تھا اور کسی بھی اضافی یا خصوصی تیاری پہ دھیان دیے بنا گاڑی کی چابی اٹھائے گاڑی لیے نکل گیا۔ مسلسل رونے سے اس کی حالت قابل رحم ہو چکی تھی، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے اور سبھی چہرہ متورم ہوا تھا۔ امی تو اسے چپ کراتے خود نڈال ہو چکی تھیں۔ معاملہ ہی اتنا گمبھیر ہو گیا تھا کہ کسی کے سان و گمان تک بھی یہ بات نہ تھی۔ حیدر یہاں آ کر دونوں بچوں کو لے گیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ بچے اس کے ہیں، جبکہ وہ زینیا کے حوالے سے جلد کوئی فیصلہ ان تک پہنچا دے گا۔ زینیا کا غصہ حسب سابق اتر چکا تھا اور اس کی جگہ گھبراہٹ، سہم اور وحشت لے کر حیدر کا غصہ اور یہ اس درجہ شدید فیصلہ اس کے حواس صحیح معنوں میں چھین کر لے گیا تھا۔ سب سے اب تک وہ جانے کتنی بار حیدر کا نمبر ٹرائی کر چکی تھی، مگر اس کا سیل مسلسل آف مل رہا تھا۔ وہ یقیناً بہت غصے میں ہے، اور اس غصے میں اگر انہوں نے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو اس کے آگے ایسی حواس باختگی اور سراسیمگی کا عالم تھا جس نے اسے باقی ہر احساس فراموش قرار ڈالا۔ جبھی تو جھٹ پٹ وہ واپس جانے کو بھی تیار ہو گئی تھی۔ امی اس کے اس درجہ احمقانہ فیصلے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے میں آ گئی تھی۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو فی الحال زینیا، کچھ تو عقل کے ناخن لو، کل وہ جتنے غصے میں تھا کچھ بعید نہیں تمہیں ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دے۔ جواب میں زینیا کی بے بسی اور اضطراب انتہاؤں کو چھونے لگا تھا، جبھی بے اختیار بلک پڑی۔ میں انہیں منا لوں گی امی، مجھے مت روکیے، میں مان لوں گی کہ غلطی میری ہے، اپنا گھر برباد ہوتے اتنے آرام سے کیسے دیکھ لوں، ایک کوشش تو کرنے دینا۔ وہ سرتاپا کانپی تھی۔ امی نے بے اختیار بڑھ کر اسے گلے لگایا تو زینیا کی چیخیں نکلنے لگی۔ امی، اگر حیدر نے مجھے چھوڑ دیا تو مر جاؤں گی میں۔ آپ نہیں جانتی ان کا غصہ بہت برا ہے، وہ تو غصے میں ماما ساس کا بھی لحاظ بھول جاتے ہیں۔ میں تو، امی نے بے بسی سے ہونٹ بھینچ کر ہراساں و بے کل بیٹی کو دیکھا تھا جو نادم تھی، خوفزدہ تھی، آنسو کی تیز بارش جس کے غم کی گواہی تھی، بے ربط بکھرا ہوا لہجہ اضطراب کا مظہر تھا۔ اللہ سے بہتری کی دعا مانگو بیٹے، جہاں تک میں سمجھتی ہوں تمہیں ابھی خود سے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ حیدر کا غصہ کچھ کم ہونے دو، خدا نخواستہ اس نے
جذباتیت میں کوئی غلط لفظ زبان سے نکال دیے تو انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر زینیا کو ایک نظر دیکھا جو فک چہرے کے ساتھ بے بسی سے ہونٹ کچل رہی تھی۔ آنکھیں لمحے کے ہزارویں حصے میں ڈبڈباتی چلی گئیں۔ خالہ امی ٹھیک کہتی ہیں زینیا، یو نو وٹ، یہ رشتہ جتنا مضبوط ہے اسی قدر نازک بھی۔ پلیز تھوڑا سا حوصلہ پکڑو، ہم معاملہ سنبھالنے کی کوشش میں ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ زینیا کو ناچار صبر کرنا پڑا، مگر یہ سچ تھا کہ اس کے دل کو حیدر کی جانب سے دھڑکا لگ گیا تھا جو پکارتا تھا ہر گھڑی، مجھے جوڑتا تھا جو لڑی لڑی۔ کوئی ایسا شخص اگر کبھی مجھے بھول جائے تو کیا کروں؟ اس نے آنکھ سے پھسلتی نمی کو ہاتھ سے صاف کیا اور سر دھا بھر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے امی خفا ہو کر گئی تھیں، ان چند دنوں میں اس نے ہر وقت کی گریہ زاری اور مسلسل سوچنے سے اپنا ناس مار لیا تھا۔ شکن آلود لباس، بکھرے ہوئے بال، کھوئی کھوئی ہزی آنکھیں اور اس سجڑے ہوئے حلیے میں بھی بے حد اٹریکشن کا باعث تھی۔ پتہ نہیں حیدر حسن شاہ کیسا انسان تھا جس سے اس نازک کلی کو سنبھالا نہیں گیا تھا جو اب تیزی سے پتی پتی بکھرتی جا رہی تھی۔ امی کو اسے ڈانٹتے پا کر زرق خان نے کتنے تاسف و ملال زدہ انداز میں سوچا تھا کوئی اس سے پوچھتا کیا اہمیت رکھتی تھی زینیا حیدر اس کے نزدیک۔ وہ اٹھی تو زرق نے گہرا سانس بھر کے نگاہ کا زاویہ بدلا اور وہاں سے چلا گیا۔ زینیا نے اپنے کپڑے لینے کے غرض سے الماری کا پٹ واک کیا تھا۔ دیوار گیر الماری کو لکڑی کے تختے لگے تھے۔ ان کا گھر پرانی وضع کا تھا اور ابھی تک ویسے ہی تھا۔ زینیا صحیح معنوں میں جھونپڑی سے اٹھ کر محل میں گئی تھی۔ قسمت کی باوری کی انتہا ہی تو تھی حیدر حسن شاہ جیسا حسین و جمیل اور خوبرو شوہر، شاہانہ طرز زندگی، پھول جیسے بچے، کمی تو کہیں بھی نہیں تھی۔ ہاں اگر نعمتوں کے ساتھ شکر گزاری کا جذبہ نہ ہو تو نعمتیں زحمتیں بھی بن جایا کرتی ہیں، اعمال کی سزا کے طور پہ آزمائش بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ پٹ وہاں ہونے پہ کوئی چیز سرک کر دھپ کی آواز کے ساتھ اس کے قدموں کے پاس آن گری۔ زینیا نے چونکتے ہوئے جھک کر اٹھایا تو بلو مخملی جلد والا فل سائز فوٹو البم تھا۔ اس کی آنکھیں صرف جلی نہیں بے تحاشا نمی بھی سمیٹ کر لانے لگیں۔ بلیک شیروانی میں ملبوس، سرخ صافہ باندھے، وہ مسکراہٹ دبائے آنکھوں میں غضب کی شرارتیں اور چاہت کے رنگ لیے پہلو میں موجود دلہن بنی زینیا کو دیکھتا اطراف سے جیسے بیگانہ لگ رہا تھا۔ زینیا کی آنکھ سے ٹوٹتے موتی تصویر میں مسکراتے ہوئے حیدر کے چہرے پہ بکھرے تھے۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے حیدر کے نقوش کو جیسے چھو کر محسوس کرنا چاہا تو عجیب طرز کی بے بسی اس کے اندر اتر آئی تھی۔ دل بے ساختہ سسک اٹھا۔ میری دھڑکنوں کی کتاب میں، میری چاہتوں کے حساب میں، وہ جو روشنی سا تھا ہمسفر، وہ جو ماہتاب سا شخص تھا میری دھڑکنوں میں شریک تھا، وہ جو دل کے بہت قریب تھا، وہ جو چلتا رہتا تھا دور تک میرا ہاتھ تھام کے ہاتھ میں، وہ نہ جانے کیسے چلا گیا مجھے دشت ہجر میں چھوڑ کے، مگر آج بھی ہے بسا ہوا میرے دل کی بند کتاب میں۔ مشکلوں سے خود پہ باندھے ضبط کے بند ٹوٹ گئے تھے، وہ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے پھر ہچکیوں سے روتی تھی۔ ماحول میں اس کی آہیں کراہیں اور سسکیوں کے ساتھ سوگواری اور یاسیت کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گرمی زوروں پہ تھی، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا جان لیوا عذاب، اسے ادموا کرنے کو بے گھری کا دکھ ہی کافی تھا۔ پھر پچھلے 5 سالوں سے وہ اتنی سہولیات کی عادی ہو گئی تھی کہ یہاں اسے ہر لمحہ اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ چند دنوں میں رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا تھا۔ زینیا کو جو تھوڑی بہت خوش فہمی تھی کہ حیدر اپنی انا کو بچوں کی خاطر ہی توڑنے پہ مجبور ہو جائے گا، دری رہ گئی۔ امی اور زرق پتہ نہیں کس قسم کی کوششیں کر رہے تھے جو بارآور ہوتی نظر ہی نہ آتی تھیں۔ زینیا کو لگنے لگا تھا اگر مزید چند دن یہی صورتحال رہی تو لازماً وہ جان سے چلی جائے گی۔ ایسے میں جب اس کی طبیعت بگڑی اور اس کی وجہ پریگننسی ثابت ہوئی تو زینیا نے ایک بار پھر انا کو اپنے پیروں تلے کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بہت دنوں کے بعد اس نے حیدر کا نمبر ٹرائی کیا تھا۔ دوسری جانب بیل کے جانے کی آواز سن کر اس کا دل اپنی دھڑکنیں منتشر کرنے لگا، مگر یہ انتشار ساکن و جامد ہوتا چلا گیا تھا جب تیسری مرتبہ کی کوشش پہ اسے بیزی کی ٹون سننے کو ملی تھی۔ زینیا کو لگا تھا وہ رو پڑے گی۔ بے بسی کا ایسا ہی شدید احساس اتر آیا تھا اس کے اندر۔ بلا شبہ حیدر اسے اس کے جرم سے بہت زیادہ کڑی سزا دے رہا تھا۔ کیا حرج تھا وہ اس کی بات سن لیتا؟ آنسوں کے امٹتے ریلے کو زبردستی پیچھے دھکیلتی ہوئی وہ سیل فون کی بورڈ پہ انگلیاں چلانے لگی۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی بھی پرانی، جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کو سدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے۔ گما کے شاخسانوں میں آشیاں بنتا ہے الفت کا، یہ عین وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے۔ محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، تگن کی کرچیاں چنتے وفا کی اجر کے پہنے سمے کی رہگزر کے آخری سرحد پہ رکھتے ہیں تو کوئی ڈوبتی سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے، یہ سچ ہے نا، ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی، دھن لگا سا جو آنکھوں کے قریب،
دور تلک پھیلا ہوا ہے، اسی کا نام چاہت ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی، 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 کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے۔ میسج حیدر حسن شاہ کے نمبر پہ سینڈ کرتے وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی جا رہی تھی۔ خبر رسیدہ شب کہ نگار خواہی آدم، سرمن فدائے راہے کہ سوار خواہی آدم، یہ بہم رسیدہ خانم تو بیاہ کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نمانم بچے کار خواہی آمد، ہار من بیا بیا یار من بیا بیا۔ مسردہ سنا ہے کہ آج رات تو آئے گا، میرا سر ان راہوں پہ قربان ہو جس سے تیری سواری گزرے گی، میری جان لبوں پہ آ گئی ہے، تو آ کہ میں زندہ ہو جاؤں، میرے مرنے کے بعد آیا تو تیرا آنا میرے کس کام کا، میرے یار آجا تو آجا۔ مدر سروں میں بجتا ہوا ریکارڈ اسے آنسوں کے سمندروں میں ڈوبنے لگا۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر بے شرم اور ڈھیٹ بننا گوارا کیا اور حیدر کو کال ملا لی تھی۔ اسے ذرا کم ہی توقع تھی کہ وہ ریسیو کرے گا، مگر حیدر نے شاید طے کر لیا تھا کہ اس کی توقعات کو توڑنا ہے، امیدوں پہ پورا نہیں اترنا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں جان نہیں چھوڑ رہی ہو آخر اب میری؟ زینیا کی پیاسی سماعتوں نے اس کی گمبھیر آواز کو سنا ضرور، مگر سراب ہونے کے بجائے مزید تشنگی اور غضب کی جلن سمیٹ لائی، ہونٹ بے ساختہ کانپے۔ میں نے آپ کو رمضان المبارک کے چاند کی مبارک دینی تھی۔ سامنے والے کا لہجہ اگر پھٹکار ڈالنے والا اور ملامتی ہونے کے ساتھ کوئی گنجائش نہ رکھتا ہو تو مخاطب پہ ایسی ہی قیامتیں گزرتی ہیں جو زینیا کے دل پہ بیتی تھی، مگر وہ ہمت ہارنا ہی نہیں چاہتی تھی، اپنی غلطی تسلیم کر کے حالات سدھارنے کی خواہشمند جو تھی۔ جواب میں حیدر نے طنز ہنکارا بھرا تھا، دنیا میں واحد میں ہی مسلمان نہیں بچا ہوں محترمہ، جا کے اس خوشی میں کسی اور کو شریک کرو۔ وہ پھنکارا تھا اور زینیا ایسے کرب سے دوچار کر دی گئی جیسے کسی نے اچانک نہایت بے دردی سے کانٹوں پر گھسیٹ لیا ہو۔ بے اعتنائی اور نخوت کے اس مظاہرے نے براہ راست ذہن پر اثر کیا تھا۔ ماضی کا ایک لمحہ جہاں بہت دلکشی کے ساتھ براجمان مسکراتا تھا۔ آہا، یہ میری بیوی آج اتنی پیاری بھلا کس خوشی میں لگ رہی ہے۔ وہ لیٹ نائٹ گھر پہنچا تو زینیا کو سیاہ بے حد خوبصورت لباس میں نک سک سے درست اپنا انتظار کرتے پا کر حیدر کا موڈ خوشگواریت سمیٹ لایا تھا جو اسے لجا کے رکھ گیا۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے نا، مبارکباد دینی تھی آپ کو۔ جھکی لرزتی پلکوں کے ساتھ مسکراتی ہوئی وہ سیدھی حیدر کے دل میں اتر رہی تھی۔ تو دو نہ پھر؟ وہ چہکا اور گویا پوری توجہ اس پہ مرکوز کرتے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ لیے تھے۔ چاند مبارک ہو آپ کو، اللہ پاک سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنی نصیب کرے، وہ بہت تدبر سے بولی تھی۔ انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ شادی سے قبل یہ فقرہ باری باری امی، بابا اور زرے کے سامنے دہرایا کرتی تھی، مگر اب کی بار اس کے سامنے ایک انوکھا رشتہ تھا، اس کے شوہر کا۔ جبھی جواب میں دعاؤں کی بجائے شکوہ شکایت سننے کو ملی تھی۔ اتنی خشک مبارک، یار اتنے فاصلے سے تو بالکل مزہ نہیں آتا، یہاں آؤ گلے لگاؤ تو پتہ بھی چلے کہ کسی اہمیت و خاصیت کا، وہ شریر انداز میں کہتا پرچی چھوڑ گیا تھا۔ اور زینیا کتنا جھیم کر سرخ پڑی تھی، اس سے قبل کہ کچھ کہہ پاتی حیدر نے خود تمام فاصلے مٹا دیے تھے۔ ایسے دیتے ہیں مبارک ہو کے ہمیشہ یاد رکھنا، ورنہ ہرگز ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ اسے خود سے بھیجتے ہوئے وہ گویا آرڈر جاری کر رہا تھا۔ مراقبے میں چلی گئی ہو، وہ پھنکارا اور زینیا جیسے حواسوں میں لوٹ آئی تھی، مگر آنکھوں کی جلن میں کچھ مزید اضافہ ہو چلا تھا۔ آئندہ اس زحمت کی ضرورت نہیں ہے سمجھی؟ اس کا اشارہ یقیناً فون کی طرف تھا۔ زینیا نے ہونٹ کچلے۔ حیدر پلیز فون بند مت کیجیے، مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ اس کا ارادہ بھانپتے وہ ملتجی ہوئی، بکو فارغ نہیں ہوں تمہاری طرح میں۔ اس کا لہجہ ہنوز تھا۔ بیگانگی اور سرد مہری لیے اس درجہ ریحانت آمیز انداز پہ زینیا کا چہرہ تپا، مگر وہ کمال ضبط سے نظر انداز کر گئی۔ میں گھر واپس آنا چاہتی ہوں حیدر، پلیز معاف کر دے مجھے۔ وہ سسکنے لگی۔ دوسری جانب کچھ دیر کو سناٹا سا چھا گیا۔ تمہیں میں نے نکالا نہیں تھا، اپنی مرضی سے گئی تھی، اور جس کے ساتھ گئی حیدر، میرا ہرگز زریک سے کوئی ویسا تعلق نہیں ہے جیسے مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ گرایا اور زینیا روحانسی ہونے لگی۔ میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی حیدر پلیز، اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے زینیا بیگم، بچے بھی رہ رہے ہیں نا تمہارے بغیر۔ اس کا لہجہ سفاکیت سمیٹ لایا۔ زینیا سرد پڑنے لگی۔ میں پھر پریگننٹ ہوں حیدر، مجھے اس کی زبان گنگ ہونے کا باعث حیدر کا رابطہ منقطع کرنا تھا۔ وہ سمجھ کر بھی جیسے انجان بنی اور پھر اسے اس کا نمبر ٹرائی کیا تھا۔ انداز کی بےقلی اور اضطراب اس کے چہرے کے ہر نقش اور کانپتی انگلیوں سے آیا تھا۔ حیدر نے ہر بار کال کاٹی اور پھر فون آف کر دیا۔ بے مائگی، بے چارگی اور بے بسی کا احساس کیسا تھا جو اس کی رگ و پے میں سرایت کرتا چلا گیا تھا۔ وہ روتی چلی گئی تھی، بے ساختہ و بے اختیار، مگر جس کے لیے وہ یہ انمول خزانہ لٹا رہی تھی اسے نہ ان سے غرض تھی نہ پرواہ۔ مجھے یاد کر، مجھے یاد آ، کوئی مجھ کو ایسی دلیل دے کہ میں توڑ کر تیرے نقش آنکھ کی پتلیوں سے مٹا سکوں۔
کوئی مجھ کو ایسی دلیل دے کہ میں دل سے پھر تیری عمر بھر کی رفاقتوں کو بھلا سکوں، کوئی مجھ کو ایسی دلیل دے کہ عمر بھر تیری یاد کا کوئی جشن ہی منا سکوں۔ اگر ایسی کوئی سبیل ہے تو پھر آزما، جو نہیں تو پھر مجھے یاد کر کے مجھے یاد آ۔ اس کے ہونٹوں میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا اور بادامی آنکھوں میں غضب کی لالیاں۔ بے مائگی کیا ہوتی ہے ابھی تو جانا تھا اس نے، بلکہ زینیا نے سمجھایا تھا اسے، ورنہ وہ تو وہ تھا جو ہمیشہ سراہا گیا تھا، ہمیشہ خصوصی اہمیت سے نوازا گیا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ تھا ناقدری ہوتی کیا ہے۔ ایسا کیا تھا انوکھا زینیا میں کہ وہ دیوانہ ہو کر رہ گیا، سبھی کچھ فراموش کر کے صرف اسی کا ہونے کے لیے۔ اسے یاد تھا ہر وہ لمحہ جب وہ لڑکی اس کے بے حد نزدیک ہوتی تھی، اور حیدر حسن شاہ کا دل اپنے قابو میں نہیں رہا تھا۔ وہ جو ہر دل میں دھڑکتا تھا، اس کا اپنا دل زینیا وقار کے لیے دھڑکنے لگا۔ 6 سال پہلے جب ایڈیشن میں کامیاب ہونے کے بعد وہ اپنے پہلے پلے کی شوٹنگ میں بے پناہ مصروف تھا کہ ماما کو جانے کیا سوجی تھی کہ دور پار کے رشتہ داروں کی شادی میں ہر صورت اسے ساتھ لے جانے پہ بضد ہو گئی تھی۔ حالانکہ کتنے ہیلے بہانے مارے تھے اس نے، مگر بے سود۔ ماما نے اپنی منوا کر ہی دم لیا تو اس کے اندر اسی قدر اکتاہٹ اور بیزاری اتر آئی تھی۔ وہاں سب کے بیچ گل مل کر رہنا، ورنہ وہ یہی سمجھیں گے حدیقہ کا بیٹا اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے مغرور اور بد دماغ ہے۔ ماما کی خصوصی نصیحت پہ اس نے کان کیا دھرنا تھا، مگر وہاں شادی والے گھر کے محدود حدود اربا اور مہمانوں کے جمع غفیر نے اسے صرف بوکھلایا ہی نہیں، بیزاری میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ ایسے میں زرق خان نے اس کی اکتاہٹ کو محسوس کیا اور اس بھیڑ بھاڑ سے نکال کر کمرے میں لے آیا تھا۔ وہاں نسبتاً سکون تھا، جبکہ باہر پنڈال میں اپٹن کے نام پہ جو ہٹلر بازی ہو رہی تھی، اس نے تو حیدر کو خوف سے بھر دیا تھا۔ آپ یہاں آرام کریں، میں چائے بھجواتا ہوں آپ کو۔ زرق مسکرا کر پلٹ گیا تھا۔ حیدر نے گہرا سانس کھینچا اور کھلی کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ تبھی کوئی آندھی طوفان کی طرح ایک دم سے کمرے میں آ گھسا تھا۔ حیدر کی کھلکھلاہٹ کی آواز پہ پلٹا، مگر تب تک وہ جو کوئی بھی تھی اپنے گھاگھرے اور دوپٹے سے الجھتی اندھا دھند اس کے پہلو میں آ کر اس کا بازو دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر تیز لہجے میں عجلت میں بولی تھی، مجھے چھپا لیں زرق بھائی، وہ چڑیلیں ساری میرے پیچھے، ورنہ یہاں تک آ جائیں گی۔ حیدر نے اچنبھے میں گھر کر اس بے فکری اور نوخیز لڑکی کو دیکھا، جس کی توجہ اس کے بجائے دروازے کی جانب تھی۔ اسی لاپرواہی یا اندھے یقین کے باعث وہ یہ دھوکہ کھا چکی تھی، اور ایک دھوکہ خود حیدر نے بھی کھایا تھا اپنے دل سے، جو لمحوں میں اس کے اختیار سے نکل کر اس یکسر انجان مگر بلا کی حسین کے قدموں سے لپٹ گیا تھا۔ چاندی جیسا نازک بدن جس سے روشنیاں پھوٹتی محسوس ہوتی تھی، سحر طاری کرتے ہوئے نقوش، پتہ نہیں وہ اتنی ہی حسین تھی جتنی حیدر کو لگی تھی، جبھی تو وہ سب کچھ فراموش کر گیا تھا اور اپنے مزاج اور فطرت کے برخلاف شوخی اور جسارت کی انتہا کر گیا۔ یہ لیجئے، چھپا لیا، اور کوئی حکم؟ دھیما گمبھیر تر متاثر کن لہجہ بے حد شریر انداز میں کہتے اس نے اس پھول کی جیسی نازک لڑکی کو بازوؤں کے گھیرے میں لے کر گویا سینے میں سمو لیا تھا۔ وہ جتنا بے حجاب ہوا تھا، بے باکی پہ اترا تھا۔ دوسری جانب اسی قدر ناگواری، بوکھلاہٹ اور سراسیمگی دیکھنے میں آئی، مگر اس سے پہلا احساس شدید دھچکے، حیرت اور غیر یقینی کا تھا۔ کرنٹ لگنے کے انداز میں، گو کہ وہ اگلے لمحے مچل کر اس کا حصار توڑ گئی تھی، مگر ناگواری پھر بھی برقی روح بن کر پورے بدن میں زہر کی مانند دوڑنے لگی تھی۔ واٹ نان سینس! ہو کون تم؟ یہ کمرہ تو زرق کا ہے، وہ میں سمجھی تم۔ وہ ضبط کھو کر پھٹ سی پڑی تھی، ورانے کے انداز میں بولی۔ اس کے ہر انداز سے بے پناہ درشتی چھلک رہی تھی۔ آپ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی اگر سامنے موجود بندے کو دیکھنے کی زحمت کرتی۔ اینی ہاؤ، آپ خفا نہ ہوں، میں نے تو محض حکم کی تکمیل کی۔ آپ نے پناہ مانگی تھی، کیا نہیں دی؟ اس کا آنچ دیتا ہوا لہجہ کس قدر دھونس بھرا تھا، مگر آخر میں شرارت سمو لایا۔ زینیا کے تو کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا، چہرہ ایسے جل اٹھا جیسے کسی نے آگ دہکا دی ہو۔ کتنا بد دماغ اور فضول لڑکا تھا، بجائے غلطی پہ شرمندہ ہونے کے الٹا اسے سنا رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ اوکے، وہ چیخی اور مزید کچھ سنے بغیر جھٹکے سے پلٹی تھی کہ حیدر نے لپک کر اسے روکا۔ زرق، کیا لگتا ہے آپ کا مس؟ اس نے ایسے فکرہ ادھورا چھوڑا گویا اس کا نام جاننے کا خواہش مند ہو۔ زینیا کے منہ میں کڑواہٹ اترنے لگی۔ آپ سے مطلب؟ راستہ چھوڑیں میرا۔ وہ اسے اپنے سامنے چٹان کی مانند جمے دیکھ کر تلملائی۔ اب تو سارے مطلب ہی آپ سے ہو گئے ہیں میم، اور راستے کے متعلق اگر میں کہوں کہ ساری میری جانب آتے ہیں آپ کے تو، وہ معنی خیزیت سے کہتا اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ زینیا کا دل اسی معنی خیزیت میں الجھ کر پل بھر کو تھم کر بے تحاشا دھڑکا۔ تو میں کہوں گی یہ انتہائی تھرڈ کلاس ڈائیلاگ ہے، اس نے رعونت سے جواب دیا، اور کترا کر نکل گئی تھی۔ حیدر کسیا کر رہ گیا، مگر کچھ خیال آنے پر اس کے پیچھے لپکا۔ برآمدے اور سیڑھیوں پر وہ نظر نہیں آ سکی۔ حیدر بے اختیاری کی کیفیت میں چلتا ہوا پنڈال میں آ گیا تھا، پھر جب تلک اس کی نظروں نے زینیا کو تلاش نہیں لیا قرار نہیں پا سکی تھی۔ 21ویں صدی کا ماڈرن رانجھا بنے وہاں متوسط طبقے کے لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ ماما نے بے دریغ ڈانٹا تھا۔ واٹ نان سینس! حیدر حسن شاہ، اپنی نظروں کو کنٹرول میں کرو، میں اپنے سسرالی عزیزوں میں ہوں سب۔ اور جواباً وہ شرمندہ ہوئے بغیر دانتوں کی نمائش کر گیا تھا۔
اس کا مطلب یہ لوگ پاپا کے رشتہ دار ہیں۔ پھر بے فکر رہے موم، اپنی نسل کو کوئی کچھ نہیں کہتا اور مما اسے گھورنے لگی تھی۔ تب اسے سنجیدہ ہونا پڑا۔ یہ لڑکی جو کوئی بھی ہے مما، اسے میں نے آپ کے لیے بطور بہو پسند کر لیا ہے۔ بہت جلد اسے میرے بیڈ روم میں دلہن کے روپ میں ہونا چاہیے۔ اس کے الفاظ مما کے لیے شوق ثابت ہوئے، مگر وہ اسی قدر قطعیت اور مضبوطی سے ان پہ جم گیا تھا۔ مگر مما نے لا کے اسے سمجھایا اور سر پٹک لیا کہ یہ ان کا اسٹیٹس نہیں اور نہ ہی دنیا میں حسین لڑکیوں کی کمی ہے، مگر وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ مما کے بعد دوسری رکاوٹ زینیا کے گھر والوں نے ڈالی۔ حیدر کے اعصاب اس وقت تن کر رہ گئے تھے جب وہاں سے ہاں کی بجائے یہ سننے کو ملا کہ زینیا کے لیے وہ لوگ اپنے بھتیجے زیر خان کا خیال رکھتے ہیں۔ حیدر حسن شاہ کا اسٹیٹس اور شخصیت ایسی نہیں تھی کہ انکار ہوتا، مگر ہوا تھا تو پھر پیچھے ہٹ جانا مردانگی کی توہین تھی۔ یہ اس کا جذبہ تھا یا پھر کوشش کی؟ ٹھیک 1.5 ماہ کے قلیل عرصے میں زینیا دلہن بن کر واقعی اس کے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ حیدر نے اسے کچھ نہیں جتلایا، نہ پہلی بار رشتے سے انکار ہونا، نہ ہی جب اس نے فون پہ بات کرنے سے حیدر کو انکار کیا تھا۔ یہ دونوں اس کی سبکی کا باعث باتیں تھیں اور وہ خود کبھی نیچے ہوتے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ کم نہیں تھا کہ اس نے زیر خان کو شکست دے دی تھی۔ زینیا کا انداز نارمل تھا، حیدر کی دیوانگی کا عالم یہ ان دنوں اور تھا۔ اسے زینیا کے علاوہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ دن گزرتے خبر بھی نہیں ہو سکی اور اتنا وقت بیت گیا۔ وہ خوش بھی تھا اور مگن بھی، ان کے بچے بھی ہو گئے تھے۔ اسے زینیا سے جو بھی شکایت تھی وہ کبھی زینیا سے اس لیے نہیں کہتا تھا کہ اس کے انا کو یہ گوارا تھا ہی نہیں، لیکن اس نے زینیا پہ زرے کے حوالے سے ناگواری البتہ ضرور ظاہر کر دی تھی۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ محتاط ہو جاتی، مگر الٹا اس نے چور دروازے تلاش کر لیے۔ اس نے زرے خان کو کھانے پہ بلایا اور حیدر کو ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ اس کے دل میں موجود وہ شک جو ہمیشہ کنڈلی مارے بیٹھا رہتا تھا پن پھیلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ زینیا نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ سوال جوالا مکھی کی مانند اس کے ذہن میں پکتا رہا اور اس کے خون میں ابال ڈالتا رہا۔ وہ زینیا سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے زینیا کو بتا دیا تھا زینیا کے دل میں کیا ہے۔ اس نے کبھی اس خوف سے پوچھنا نہیں چاہا کہیں کسی نارسائی کا رنگ چھلک پڑا تو اس کی زیست میں دور تک ببول اگا سکتا تھا۔ وہ محبت کے معاملے میں پوزیسو ہی نہیں، بزدل بھی کمال درجے کا تھا۔ زینیا سے محبت کرتی ہے یا سمجھوتا، وہ جان ہی نہ پایا۔ ہاں وہ یہ ضرور جان چکا تھا کہ زینیا کی فطرت میں حاکمیت ہے، وہ اسے اپنا محکوم، اپنا دسترست بنانا چاہتی ہے۔ یہ احساس اتنا حاوی تھا کہ اس کے ہر بار کہنے پہ کہ وہ شوبز چھوڑ دے، حیدر نے سختی سے انکار کر ڈالا، چاہے کہنے والی نے یہ بات جتنی بھی التجا سے کہی یا دھونس اور محبت سے۔ اسے غرض نہیں تھی، وہ بس اسے اس مقام پہ ہی جیتنے نہیں دے سکا تھا۔ پھر جیسے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی گئی، ہاں انتہا ہوئی تھی اس روز۔ اگر وہ ازلی رقابت اور جیلیسی میں بے قابو ہوا تھا تو زینیا نے سب کچھ ایک ٹھوکر سے اڑا دیا، اس کی محبت، مان، بھروسہ، گھر اور خود حیدر حسن شاہ کو بھی، جس کی ایک نگاہ التفات پہ ایک دنیا جان دیتی تھی۔ اسے اتنی بری طرح سے روندا گیا کہ وہ اپنا کرچی کرچی وجود سمیٹنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا رہ گیا۔ کون جانتا تھا اس شب اپنے کمرے کی تنہائی میں وہ 6 فٹ سے زیادہ بڑا مرد کیوں بری طرح سسکتا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا عورت اگر مرد کو ٹھکراتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسے اس میں کوئی خامی نظر آئی ہے۔ یہ تو تھا ہی زبردستی کا سودا جو حیدر حسن شاہ نے کیا تھا، جبر کی بنیاد پہ۔ باوفا باکردار عورت چاہے کتنی ہی سخت اور کٹھن گزارے، مگر اپنے شوہر کی برائی کبھی کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرے گی۔ یہ تو بے صبری اور ناشکری عورت کی پہچان ہے جو شوہر کی اچھائیوں کو بھی خامیاں بنا کر اسے رسوا کرتی پھرتی ہے۔ وہ کیسے بھول جاتا کہ اگر اس کا غصے میں زینیا پہ ہاتھ اٹھ گیا بھی تھا تو اس نے تشہیر کر کے اسے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھتی، وہ سوچتی اور جانتی تو یہ صرف حیدر کی تذلیل تھی۔ نہیں، حیدر سے پہلے خود زینیا کی اپنی ذات کی تذلیل ہو رہی تھی، مگر اس کی ناقص عقل میں یہ بات سماتی بھی تو کیسے؟ دانا کہہ گئے ہیں میاں بیوی ایک ذات، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ پھر زینیا نے اسے اس کی خامیوں کو کیوں عیاں کیا؟ وہ اس پر زرے کے حوالے سے شک نہیں کرتا تھا، وہ اس کا زرے کے سامنے آنا بس پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اسے اتنی بات سمجھ میں کیوں نہ آ گئی کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے، اسے کیا پسند اور کیا ناپسند ہے۔ وہ اسے محبت کرتا تھا، وہ اسے اہمیت بھی دیتا تھا، لیکن ان جذبوں پہ زینیا کی کچھ عادات نے گرد ڈالنی شروع کر دی۔ وہ صرف یہی چاہتی تھی کہ وہ اس کو چاہے، اسے ہی اہمیت دے، یہاں تک کہ اس کی خاطر اپنا کیریئر داؤ پہ لگا دے، جبکہ وہ جانتی بھی تھی حیدر کو کسی بزنس کا تجربہ نہیں تھا۔ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیسے ان کی ضروریات و خواہشات کو پورا کر سکتا تھا؟ اگر وہ محبت چاہتی تھی تو محبت بانٹتی بھی۔ یہ گریز، یہ لاتعلقی سب مصنوعی تھی۔ حیدر اس کا یہی خول توڑنا چاہتا تھا، کسی بھی طرح صحیح وہ اظہار کرے تو بتائے تو کہ وہ بھی محبت کرتی ہے اس سے، مگر خول توڑتے توڑتے وہ تعلق میں دراڑیں ڈال بیٹھا تھا۔ تعصب، سیاہ تعصب تھا
دکھ ہی انتہا تھی، پچھتاوے کا انت۔ اسے لگا وہ ہر طرح سے ہی تو ہار گیا ہے۔ وہ چاہتا تھا زینیا کی انا پگھل جائے، ڈھیر ہو جائے۔ بچوں کو وہ اسی لیے لایا تھا کہ زینیا کسی طریقے سے تو بے بس ہو، وہ اس کے بغیر رہ سکتی ہے، وہ جانتا تھا۔ مگر وہ یہ جان کر صدمے سے گنگ ہونے لگا تھا کہ زینیا صرف اس کے بغیر نہیں، اس کے بچوں کے بغیر بھی بڑی آسانی سے رہ سکتی ہے۔ اس نے اگر رابطہ کیا بھی تھا تو اسی ازلی مقصد کے تحت، نظم سینڈ کر کے جیسے کہ بری ذمہ ہو گئی، یعنی وہ خود جھکنے کی بجائے اسے جھکانا چاہ رہی تھی۔ حیدر کی پور پور سلگنے لگی۔ لے دے کے اگر فون کیا بھی تو اس کی بجائے بچوں کی آڑ لی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ کہہ دیتی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی؟ ہوتا ہے نا کبھی کبھار ایسا بھی کہ ہم خود کو جھوٹی تسلی سے بھی بہلانا چاہتے ہیں، دھوکہ دے کر بھی مگن ہونا پسند کرتے ہیں۔ وہ بھی خود کو ایسے ہی فریب دینا چاہ رہا تھا، اور جب زینیا نے بتایا کہ اسے پریگنینسی کا تو حیدر خود اپنے آپ سے خائف ہو گیا تھا۔ اسے پورا یقین ہوا تھا وہ اس پل اپنی مردانگی، اپنی انا اور وقار کو قربان کرتے ہوئے اسے کہہ دے گا، تم آ جاؤ زینیا، میں تمہارے اتنے ناز اٹھاؤں گا کہ تمہیں سابقہ تمام شکایتیں بھول جائیں گی۔ اسے زینیا کی کچھ دن قبل کی وہ لڑائی پوری جزیاتیت سے یاد تھی جس میں وہ اسے اس کا پلے دیکھنے کے بعد اس بات پہ طعنے دے رہی تھی۔ فون منقطع کرنے کی اصل وجہ ہی یہی تھی۔ وہ یہاں پھر زینیا کو جیت ہی ہمکنار نہیں کرنا چاہتا تھا، چاہے کچھ ہو جاتا، کتنا نقصان ہو جاتا۔ ارے بیٹا نہ رکھو روزہ، اگر اندر کچھ ٹھہر نہیں رہا، بار بار قے ہو رہی ہے تو روزہ قائم ہی نہیں رہتا۔ اللہ نے بھی اپنے بندوں کو آسانی فراہم کی ہوئی ہے بعد میں گنتی پوری کرنے کی۔ اس سے واش بیسن پہ جھکے قے کرتے پا کر امی نے نرمی سے ٹوکا تھا۔ زینیا حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ جب کچھ دیر بعد سیدھی ہوئی، امی اس کی آنکھوں میں لالی اور نمی دے کر مزید دلگیر نظر آنے لگی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں امی، لیکن روزہ چھوڑنے کو دل آمادہ نہیں ہوتا۔ مجھے تو لگنے لگا ہے اللہ سے دوری اور غفلت کی ہی یہ سزا ہے کہ یوں آزمائش آ پڑی ہے مجھ پہ۔ حیدر اور بچوں سے دوری کا کوئی تصور نہیں تھا میرے پاس، مگر اب امی جب ہم اللہ کی محبت کا حق فراموش کرتے ہیں اور یہ حق کسی اور کی جھولی میں ڈالتے ہیں تب یہی پکڑا جاتا ہے۔ کاش میں نے سمجھا ہوتا تو آج اتنی اذیت سے دوچار نہ ہوتی۔ اس نے بھاری آواز میں کہا۔ بے بسی کے واضح منظر آنسو گالوں پہ بے آواز اتر آئے تھے۔ امی کا دل جیسے شک ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ یوں حوصلہ مت ہارو بیٹے، تمہارے بابا حیدر کی ماما سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دراصل آج کل ان کا نمبر بند جا رہا ہے، وہ بھلی خاتون ہیں، حیدر کو سمجھائیں گی تو اللہ کرم کرے گا۔ وہ اس کے بےتابی سے مچلتے آنسو بے حد نرمی سے صاف کر رہی تھی۔ زینیا کے اندر موجود دکھ میں شدت اور گہرائی آنے لگی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کون سا دکھ؟ یہ کہ اس نے کچھ دن پہلے دل کی بے قراری کے آگے شکست مانتے گھر کال کی تھی، لینڈ لائن پہ۔ حیدر نے جیسے بات کی تھی اس کے بعد اس میں حوصلہ ہی نہ تھا کہ دوبارہ نمبر ٹرائی کرتی۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ ریسیور سے اذان کی معصوم اور پیاری آواز سن کر اسے اپنی دعا فوری قبول ہو جانے سے اللہ پہ پیار آنے لگا۔ نمبر ملانے سے قبل ہی تو خواہش کی تھی اس نے۔ وعلیکم السلام میرے چاند، میرے بیٹے، آپ ٹھیک ہو؟ عشا گڑیا کیسی ہے؟ ٹھیک تو ہے وہ؟ مما یہ آپ ہو؟ کہاں ہیں آپ؟ ہمیں اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ عشا بالکل ٹھیک نہیں، بخار ہے اسے، آپ آ جاؤ مما، ہم بہت تنہا ہیں۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی رونے لگا تھا۔ صرف وہ نہیں، زینیا خود بھی۔ عشا کو کیا ہوا ہے اور بابا کہاں ہیں آپ کے؟ اس کے ہر سوال میں بے چینی اور اضطراب تھا۔ عشا کو ٹمپریچر ہے مما، وہ آپ کے لیے روتی ہے ہر وقت۔ بابا نے دوا بھی لے کے دی مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ سمرین آنٹی نہیں ہیں جو بابا کے ساتھ کام کرتی ہیں، وہ آ کر مجھے اور عشا کو بہت ڈانٹتی ہیں ماما، وہ ہمیں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے جانے کے بعد وہ ہر روز یہاں آتی ہیں۔ اخلاق بابا نے منع کیا تو کہتی ہیں آؤں گی، یہ میرے دوست کا گھر ہے۔ اذان نے جو کچھ بتایا تھا وہ ایسا دل شکن اور اعصاب پہ بوجھ ڈالنے والا تھا کہ وہ گم سم ہو کر رہ گئی۔ سمرین کو وہ جانتی تھی، یہ وہی ایکٹریس تھی جس کی جوڑی حیدر کے ساتھ بہت پسند کی جا رہی تھی، مگر زینیا کو اس سے اتنی ہی چڑ تھی، اتنی ہی نفرت محسوس ہوتی۔ مختلف شوز میں اس نے سمرین کی چھچوری حرکتیں دیکھی تھی، وہ صاف حیدر پہ ڈورے ڈالتی نظر آتی تھی، ویسی ہی تر ٹریٹ عورتوں جیسی جو پکے ہوئے پھل کی طرح جولی میں آ گرنے کو تیار رہتی ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ تھی نا کہ حیدر نے اس عورت کو گھر میں کیوں گھسایا، کیوں اسے اتنا اختیار دیا؟ اس کا دل سہمنے اور رونے لگا۔ اس کا آشیاں بکھر رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی دکھ اور بے بسی کی بات ہو سکتی تھی بھلا؟ اس کا دل چاہا وہ پھر حیدر سے بات کرے، مگر اس کا کیا فائدہ تھا؟ وہ پھر اسے ڈانٹ دیتا۔ اس کے نزدیک زینیا کی اوقات ہی اتنی رہ گئی تھی کہ بچے چھین لیے تھے اور گھر سے نکال کر اس کی جگہ کسی اور عورت کو دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ حیدر کا مقصد جو بھی تھا، مگر اسے یوں اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ کم از کم ایک کوشش مکمل ڈوبنے سے قبل ایک اچھالا تو ضرور دے گی وہ کشتی کو۔
اور یہی سوچ اسے حیدر ولیج لے آئی تھی۔ اپنوں کے رویوں میں اگر بیگانگی اور سرد مہری در آئے تو ہر تعلق اپنی مضبوطی اور جزیت کھو بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ زینیا اسی گھر میں کسی اجنبی کی طرح خائف اور گریزاں سی داخل ہوئی تھی، جس میں ہمیشہ اسے ملکہ کا سا احساس ملا تھا۔ اسے اذان کی تلاش تھی، مگر وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اخلاق بابا بھی گیٹ پہ نہیں تھے۔ اس نے اپنا رخ بچوں کے کمرے کی طرف کیا۔ اسے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ وہ کیوں بھول گئی؟ اس کی مضبوطی اس کے بچے تھے۔ ان کی آڑ لے کر وہ حیدر کا ہر ستم سہ سکتی تھی۔ وہ انہی کی وجہ سے گھر سے بھی نہیں نکالی جا سکتی تھی۔ سر آپ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ بچی کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ ماں سے الگ ہونا اسے کملا رہا ہے۔ اسے اس کی ماں کے سپرد کر دیں، سب ٹھیک۔ اس کے قدم تھم سے گئے تھے۔ یہ نسوانی آواز شاید اس گورننس کی تھی جو حیدر نے ایشیا کے لیے رکھی تھی۔ اس کا مطلب تھا حیدر اس وقت وہیں تھا۔ مت تکرار کریں خاتون بار بار اس لفظ کی۔ میں کہہ چکا ہوں آپ سے مر چکی ہے اس کی ماں۔ آپ اسے سنبھالیں، اس کا خیال رکھیں۔ تنخواہ آخر کس بات کی دیتا ہوں میں آپ کو؟ وہ بھڑک کر پھنکارتے ہوئے بولا تھا، مگر اسے خبر نہیں تھی اس کے الفاظ نے زندہ سلامت زینیا کو واقعی لمحوں میں ختم کر دیا تھا، مار دیا تھا۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ اسے سب کچھ بھول گیا۔ ایشیا کی روتی ہوئی کلیجہ چیرتی آواز، اپنا ڈوبتا ہوا گھر، اپنا آپ بھی یاد رہ گئی تھی تو بس۔ حیدر کی سواتر صفاقی اور بے رحمی آنکھوں میں اترتے اندھیروں کے ساتھ وہ واپس بھاگ آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا اگر حیدر کو اس کی ضرورت نہیں تو وہ بھی اس کے قدموں میں گر کر نہیں گڑ گڑائے گی۔ وہ کھیل ختم ہونے جا رہا تھا جسے کبھی حیدر حسن شاہ نے بہت ارمانوں سے شروع کیا تھا۔ وہ بندھن کچے دھاگوں کی مانند ٹوٹتا جا رہا تھا جسے زینیا نے بہت مان اور پیار سے جوڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ اس سنہرے وقت کی تمام جھلملاتی یادیں بھی اترتی چلی گئیں۔ زرع خان کی بہن آسیہ کی شادی کی تقریب نے اس کی زندگی میں بے حد خوشگواریت بھر دی تھی۔ حیدر حسن کون ہے وہ تب تک آگاہ نہیں تھی، مگر اپٹن کے فنکشن میں جس فلمی انداز میں اس سے ٹکراؤ ہوا وہ ہرگز ناقابل فراموش نہیں تھا۔ اس کے سامنے زینیا نے جتنے اعتماد اور نخوت سے بات کی تھی، بعد میں دل کو اسی قدر بے ایمان ہوتا محسوس کرتی رہی۔ اس میں حیدر کے حصے دی گئی اہمیت اسے سپنوں کی وادی میں نہ چاہتے ہوئے بھی دھکیل دھکیل کر لیے جاتی۔ ایسے میں امی بابا کی زرع خان کے لیے خواہش، دونوں ہی زرع خان کو اس حوالے سے جانے کب سے پسند کرتے تھے۔ تاؤ جی کے کہنے کی دیر ہوئی، امی بابا جٹ تیار بھی ہو گئے۔ ایسے میں حیرت انگیز بات حیدر حسن شاہ کا پروپوزل تھا۔ زینیا جو دل ہی دل میں تعبیر کر پائی تھی، حیران شجدہ رہ گئی۔ اسے تو جیسے اپنی خوش بختی پہ ہی یقین نہ آتا تھا، لیکن امی بابا اسے جیسے تھوڑی تھے ظاہر پہ مرنے والے۔ نہ انہیں حیدر کی وجاہت سے کچھ لینا دینا تھا، نہ دولت کے ڈھیروں سے، بلکہ وہ تو الٹا متفکر ہو گئے تھے حیدر کی فیملی کو ان کی بیٹی میں کیا نظر آیا۔ آپس میں صلاح مشورے ہوئے اور بہت صباؤ سے انکار کر دیا گیا۔ وجہ ظاہر ہے زرع خان تھا، اور زینیا جس کے زرع خان سے ایسی کوئی جذباتی یا قلبی وابستگی نہیں تھی، وہ اس کے لیے دیگر کزنز جیسا ایک عام کزن تھا، کی وجہ سے حیدر جیسے بندے کو انکار کرنا عظیم دکھ سے ہمکنار کر گیا۔ اسے لگا تھا جیسے قسمت باوری کرتے کرتے ارادہ بدل گئی ہو۔ وہ اندر تک ڈھہ گئی۔ یہ تصور ہی کتنا دلکش تھا کہ حیدر حسن شاہ جیسا گرومڈ، شائننگ پرسنالٹی کا مالک، بے حد ہینڈسم لڑکا خود سے اس کا طلبگار تھا۔ یہ تو نعمت کو ٹھکرانے والی بات تھی۔ کئی بار اس کا جی چاہا تمام لاج شرم بالائے طاق رکھے اور امی سے صاف کہہ دے اسے زرع خان نہیں حیدر حسن شاہ پسند ہے، مگر ایسی بے حجابی تو مر کے بھی وہ کرنے سے قاصر تھی۔ لیکن قدرت کو اس پہ رحم آ گیا تھا۔ جبھی تو جانے کیا ہوا کہ پانسا پلٹ گیا۔ زرع خان چت ہوا اور حیدر حسن شاہ جیت گیا۔ زینیا کو لگا تھا وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے، فضاؤں میں تیر رہی ہے۔ دنیا کے سارے حسین رنگ اس کے چہرے پہ آ سجے تھے۔ چاہے جانے کا احساس ہی بہت انوکھا اور خوب تر تھا۔ اس کے اندر روم روم میں اترا اور پورا وجود مہکا کے رکھ گیا۔ کتنے شوق، ارمانوں اور چاہ کے ساتھ وہ حیدر کے سنگ رخصت ہو کر اس کی راجدھانی میں چلی آئی تھی، اور جب اس نے حیدر کو دیکھا تو اس سے پلکیں جھپکنی مشکل لگنے لگیں۔ وہ انوکھی دلہن تھی جو چوری چوری اپنے بے حد خوبرو دولہے کو دیکھتی تھی۔ حالانکہ یہ کام تو ہمیشہ سے دولہا کرتا آیا ہے، مگر وہ خود کو یقین دلانا چاہتی تھی اتنی پیاری سی شیروانی میں عین اس کے سامنے موجود وجیح شخص اب مکمل طور پہ اس کا تھا۔ بیچ میں کوئی ظالم سماج نہیں تھا۔ وہ اسے اپنی پسند بتا رہا تھا، محبت جتلا رہا تھا۔ کیسے وہ پہلی نظر میں اسی کے دل و نظر کو بھا گئی تھی۔ وہ مرد تھا اور اظہار کے معاملے میں بہت بے شرم۔ زینیا لڑکی تھی، مشرقی لڑکی، حجاب اور لاج کی ماری۔ وہ اسے بتلا ہی نہ سکی وہ اس سے بھی بڑھ کر اس کی عاشق ہے، اس سے بڑھ کر اسے چاہتی ہے۔ حالانکہ اس نے محسوس کیا بھی تھا کہ حیدر کو اس سے اظہار نہ کرنے کی شکایت ہے۔ شاید اسے بات طے ہو جانے کے بعد آج کل کی لڑکیوں کی طرح فون پہ بات کرنے پر بھی شکوہ تھا۔ وہ بتا ہی نہ سکی، کہہ ہی نہ پائی کہ وہ فطری حجاب اور بے تحاشا شرمیلی مزاج کے باعث ایسا کرنے سے قاصر رہی ہے۔ اسے خبر نہیں تھی یہ گریز، یہ لاج اور بے حد بڑی ہوئی شرم کو حیدر کچھ اور معنی پہنا دے گا۔ وہ اس سے بدگمان ہو جائے گا، وہ اس سے دور ہو جائے گا۔ وہ اگر جانتی تو کبھی اپنا نقصان نہ ہونے دیتی۔
حیدر شاید اس کے ساتھ مکمل اور بھرپور وقت گزارنا چاہتا تھا، جبھی اس نے ہنی مون پیریڈ کچھ اور طویل کر دیا۔ وہ بہت رومانٹک مزاج رکھتا تھا، اسے فل مون نائٹ بہت فیسینیٹ کرتی تھی۔ اس کی خواہش زینیا کے ساتھ چاندنی میں ٹہلنے اور پوئٹری سنانے کی ہوتی۔ وہ ساری رات بھی جاگ سکتا تھا۔ زینیا کہاں آتی تھی، اسے جمائیوں پہ جمائیاں آنے لگتی، جبھی بار بار سونے کی اجازت مانگتی۔ ایسے میں حیدر کو چپ سی لگ جاتی، وہ کیوں ایسے چپ ہو جاتا ہے اور کیا سوچتا ہے؟ زینیا نے کبھی غور ہی نہ کیا، وہ تو بس اسے پا کر ہی مکمل ہو گئی تھی، جبھی ہر لحاظ سے مطمئن اور بے فکری تھی۔ مگر یہ بے فکری پھر جاتی رہی، جیسے جیسے وہ تیزی سے مقبول ہوتا گیا، زینیا کی جان پہ بن کر آنے لگی۔ اس کی پہلی فلم نے ہی باکس آفس پہ شہرت کے حساب کا تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اس کے بعد وہ دھڑا دھڑ سائن کیا جانے لگا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب وہ پورے ملک میں سب سے زیادہ بھاری معاوضہ لینے والا ڈیمانڈنگ ایکٹر بن چکا تھا۔ اسی لحاظ سے اس کی مصروفیت بھی بڑھی تھی۔ زینیا کو وہ بہت کم دستیاب ہونے لگا، جس پہ وہ اکثر اس سے الجھتی، مگر حیدر کان کہاں دھرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ سو رہی تھی جب حیدر اپنی تیاری بھاگم دوڑ کرتے ساتھ ساتھ اسے بھی آوازیں دے رہا تھا۔ اٹھ جاؤ زینیا، یار دروازہ لاک کر لو، جا رہا ہوں میں۔ اس نے کوئی 10ویں بار آواز دی۔ زینیا کی نیند اور بے خبری کا وہی عالم دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ ٹکا کر اسے دیکھنا شروع کیا تو کسی خیال کے زیر تحت آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اگلے لمحے وہ اس پر جھکا تھا اور زینیا کی آنکھیں جو اس کے جھنجھوڑنے پہ بھی نہیں کھل سکی تھیں، جیسے جادو کے اثر سے نہ صرف کھلی بلکہ نیند بھی غائب ہو گئی۔ اس درجہ گستاخی پہ وہ حجاب آمیز کوفت بلکہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، اور حیدر کا ہنستے برا حال ہونے لگا تھا۔ دیٹس گریٹ آئیڈیا، اب میں تمہیں ہمیشہ یوں ہی جگایا کروں گا، وہ کھلکھلا رہا تھا، اور زینیا شرم سے کٹتی پلکیں جھکا گئی تھی۔ جائیے، میں کر رہی ہوں بند دروازہ۔ وہ اس سے نظریں چار نہیں کر رہی تھی۔ دن ایسے ہی حسین ترین تھے۔ ان کی شادی کے بعد مما مستقل انگلینڈ پاپا کے پاس چلی گئی تھی۔ زینیا نے سارے ملازم فارغ کر دیے تو حیدر کتنا چیخا تھا، یہ کیا کیا تم نے؟ کام کون کرے گا اب؟ وہ ششدر تھا۔ میں اور کون؟ وہ ناز سے گردن اکڑا کے بولی۔ حیدر نے آنکھیں پھیلا کر اس کا دھان پان وجود دیکھنے لگا۔ تم نہیں کر سکو گی، اور تم ملازمت تھوڑی ہو یار، کر لوں گی، میں اس گھر کی مالکن ہوں جب ہی یہ قدم اٹھایا ہے۔ حیدر، آپ زیادہ تر گھر سے باہر ہوتے ہیں، مجھے غیر مرد ملازموں پہ بھروسہ نہیں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ مہر لگاتا ہوا حیدر کے بخشے مان اور محبت نے اسے بہت کم عرصے میں بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کا روپ دے دیا تھا۔ تو کوئی خاتون ہائر کر لیتے ہیں جس وقتی ملازمے کے طور پہ۔ حیدر کے کہنے پہ وہ سر کو نفی میں دائیں بائیں جنبش دینے لگی۔ فارغ کر دو، میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ اچھا ہے بیزی رہ کر بوریت سے بچی رہوں گی نا حیدر؟ پھر یہ بھی تو دیکھے نا، مجھے آپ کے کام کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا رہی تھی۔ حیدر کو کندھے اچکانے پڑے تھے۔ وہ کوشش کرتا تھا زینیا کو اس سے شکایت نہ ہو، مگر زینیا کو پھر بھی شکایت ہونے لگی تھی، خاص طور پہ جب وہ دونوں اکٹھے کہیں نکلتے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اگر حیدر دنیا کا حسین ترین مرد تھا تو زینیا بھی دنیا کی سب سے پیاری لڑکی تھی۔ وہ دونوں جیسے بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے، مگر لوگ صرف حیدر کو دیکھتے اور ٹھٹکتے تھے اور والہانہ اس کی جانب لپکتے، خاص طور پہ نوجوان لڑکیاں۔ ایسے میں زینیا کا دل جل کر خاک ہوا جاتا۔ وہ چاہتی تھی حیدر صرف اس کا ہے تو صرف اس کا بن کر ہی رہے، دیکھے بھی اس کے سوا اور کسی کو نہ۔ تھا بھلا یہ ممکن؟ وہ منہ پھلا لیتی تھی، حیدر سے بات کرنا چھوڑ دیتی، وہ مناتا ہوا ہارنے لگتا۔ جب لڑکیاں آپ کو دیکھتی ہیں مجھے صرف برا لگتا ہے حیدر، مگر جب آپ انہیں دیکھتے ہو، انہیں اہمیت دیتے ہو، مجھے تب ہر شے سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ دل چاہتا ہے ہر شے مسمار کر دوں۔ جب آپ نے محبت صرف مجھ سے کی ہے تو پھر میرے ساتھ ساتھ اہمیت کیوں اوروں کو دیتے ہیں؟ اور حیدر اس کے احمقانہ سوالوں پہ ہنسے چلا جاتا۔ تم پاگل ہو زینیا، وہ ہنسی کے درمیان کہتا، اور وہ لال ببوکا ہونے لگتی۔ میں پاگل ہوں، آپ بہت برے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے۔ ایسے میں حیدر ہمیشہ اسے باہوں میں سمو لیا کرتا اور ایک جذب کی کیفیت میں ہونٹ اس کی بھیگی آنکھوں سے مس کر دیا کرتا۔ تم پاگل ہی تو ہو میری جان، تم اور ان میں بہت واضح اور بنیادی فرق ہے۔ وہ سب فینس ہیں جن کی شکلیں اور نام کچھ بھی مجھے یاد نہیں رہتا۔ تم بیوی ہو، وہ بیوی جس سے میں نے محبت کی شادی کی۔ سوچو فرق بالکل معمولی نہیں ہے۔ آپ یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے حیدر، میری خاطر؟ وہ عاجزی سے کہتی، اور حیدر کے وجیح و خوبرو چہرے پہ عجیب سا تاثر پھیل جاتا۔ میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، کسی عام انسان کے کہنے پہ تو بالکل نہیں۔ اس کا مطلب میں بہت عام ہوں آپ کے لیے۔ وہ پھر خفا ہو جاتی۔ اس کا اتنی جلدی بیان بدل لینا زینیا کو دکھ سے نڈال کرنے لگتا۔ کتنا جھوٹا تھا وہ، واقعی اداکار تھا، فریبی۔ تم سمجھتی نہیں ہو زینیا، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ پہلا موازنہ ہوا وہ فینس اور ڈیئر وائف کا تھا، جس کی تم بلا شرکت غیر مالک ہو، مگر یہ الگ کیٹیگری ہے۔ کیا الگ ہے بتائیں؟ وہ بحث پر اترتی اور حیدر خاموش ساتھ لیتا۔
زینیا کی روح بھی اذیت سے شل ہو جاتی۔ امی کہتی ہیں 2 کشتیوں پر پیر جمانے کی کوشش پاگل پن کہلاتی ہے، ایسا انسان ہمیشہ مجدار میں ڈوبتا ہے۔ ایک بار زینیا نے اسے بڑے وجد کی کیفیت میں تلاوت کلام پاک کرتے دیکھ کر طنز کا تیر برسایا تھا۔ جواباً حیدر کے پرسان چہرے پہ عجیب سی تمتماہٹ بکھر کر رہ گئی تھی۔ کہتی تو ٹھیک ہے وہ، لیکن یار مجدار تک تو آنے دو، آگے کا اللہ مالک ہے، وہ ہے نہ سنبھالنے اور محفوظ رکھنے کو۔ اور زینیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ باتیں اس کے منہ سے زینیا کو بری انوکھی لگی تھی۔ دانستہ گناہ اور پھر توبہ کی امید۔ خود سوچ لیں حیدر، اللہ کو کتنا ناراض اور خوش کرنے والی بات ہو سکتی ہے۔ اس کا انداز ناصحانہ تھا۔ حیدر کی مسکراہٹ گہری ہو کر رہ گئی۔ وعظ و تبلیغ جاری رکھو، عین ممکن ہے بھٹکے ہوئے گنہگار صراط مستقیم کو اختیار کر لیں۔ گو کہ اس کا لہجہ دوستانہ اور نرماہٹ لیے تھا اور اس میں طنز کا دور تک کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کے باوجود زینیا کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اس روز اسے پختہ یقین ہوا تھا حیدر کی خود پسندی تکبر کا، یا پھر شاید وہ صحیح طور سے سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ اس کا اصل رنگ کیا تھا۔ وہ بیڈ پہ ساکن لیٹا تھا۔ اس کے کمرے میں بہت گہرا اندھیرا تھا، ویسا ہی جیسا اس کی زندگی میں دھر آیا تھا۔ اندھیرا ہی تو چھا گیا تھا۔ ایک زینیا کے چھوڑ جانے سے وہ ہر لمحہ بکھر رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا، کمزور پڑ رہا تھا، مگر اسے واپس آنے کا نہیں کہنا چاہتا تھا۔ سمرین جو ان دنوں اس پہ اپنی ناز و ادا کے جال پھینکنے میں مصروف تھی، جانے کیوں کر زینیا کی گھر سے عدم موجودگی اور ان کی چپکلش سے باخبر ہو گئی۔ جبھی ہر تیسرے دن آن دھمکنے لگی۔ ابھی کچھ دیر قبل بھی حیدر نے اسے اچھی خاصی سنا کر بھگایا تھا، مگر وہ جانتا تھا اس جیسی بے شرم، بے لحاظ اور اپنی عزت کی پرواہ نہ کرنے والی عورتیں ہمیشہ مردوں کو بھی خائف کیے رکھتی ہیں۔ وہ بھی خائف ہو رہا تھا کسی بھی اسکینڈل کی زد میں آنے سے۔ زینیا کی بدگمانی کو ایسے میں کتنی ہوا ملتی وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور منہ پہ تکیہ رکھ لیا۔ ذہن کے دریچوں پہ پھر ماضی کے خوشگوار لمحے دستک دینے لگے۔ وہ کتنا کترا رہا تھا ان اذیت ناک یادوں سے، مگر دامن چھڑانا بھی تو آسان نہیں تھا۔ وہ نہیں تھی تو اس کی یادیں آ گئی تھیں۔ وہ چلی گئی تھی مگر اپنی یادوں کو اس پر مسلط کر گئی تھی۔ اس کی بے خواب جلتی آنکھوں میں پھر ایک منظر روشن ہونے لگا۔ احساس تو کر ان جذبوں کا، تو ہے مصروف بے حد، لیکن جینا بھی مجھے دشوار لگے اتنا تو نظر انداز نہ کر۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پہ وہ وارڈروب میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی جب کب سے اس کے منتظر حیدر نے کسی قدر جھنجھلاتے ہوئے اس کی کلائی پکڑ کر صوفے پہ اپنے مقابل گرا لیا۔ زینیا نے اس حرکت پہ اسے گھور کر دیکھنا چاہا، مگر اس کی آنکھوں میں مچلتے جذبے اس خواہش کی تکمیل میں حائل ہوئے تھے۔ کیا ہے حیدر، آپ کو پتہ بھی ہے کتنا کام ہے ابھی؟ کام کو دفعہ مارو یار، تم بس میرے پاس بیٹھو۔ یہ دیکھو مجھے ایسی بیوی چاہیے۔ حیدر نے ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم بڑھایا جہاں ہیروئن صاحبہ ہیرو کو ٹائی باندھتے ہوئے ایک قسم کی کندھے سے چپکی شرمیلے انداز میں ڈائلاگ جاڑ رہی تھی۔ زینیا کا چہرہ حجاب سے گلابی پڑتا چلا گیا۔ نری بے حیائی، مجھ سے ایسی توقع نہیں رکھیے گا کبھی، اس نے ناک چڑھائی اور بڑی رعونت سے کہا تھا۔ حیدر کا منہ کھل گیا۔ کیا بے حیائی ہے اس میں؟ یار میاں بیوی میں دونوں جیسے ہم، مگر یہ دونوں اسکرین پہ ہیں، سارا عالم انہیں دیکھ رہا ہے، بچے اور خاص طور پر نوجوان نسل۔ سوچا آپ نے کیا سوچ رہے ہوں گے وہ چڑ کر غصے میں بولنے لگی۔ اچھا دفعہ مارو ان کو، ہمیں تو نہیں دیکھتا نا کوئی، پھر بھی تم میرے ایسے لاڈ نہیں اٹھاتی۔ وہ بسورا اور زینیا شرم سے جیسے کٹ کر رہ گئی۔ ایسے بے شرمی کے مظاہرے نہیں ہوتے مجھ سے۔ اس کا انداز ہنوز تھا۔ حیدر کا رنگ قدرے پھیکا پڑا، مگر انا پرستہ اپنی تذلیل گوارا نہیں تھی۔ جب اس سر داہ بھر کے کہا بھی تو بس اتنا، غرور اس پہ بہت سچتا ہے مگر کہہ دو اسی میں اس کا بھلا ہے، غرور کم کر دے ورنہ۔ وہ آنکھیں نکالنے لگی۔ جواباً حیدر نے بے بسی کے مظاہرے کو کندھے اچکا دیے تھے۔ ورنہ کچھ نہیں، میں تو پھر بھی تمہیں ایسے ہی محبت کرتا رہوں گا۔ اور زینیا کے چہرے پہ فقریہ اور مغرور قسم کی مسکان نے جگہ لے لی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتی رہی تھی، پھر بہت سنجیدگی سے گویا ہوئی تو لہجہ کسی قدر عاجز بھی تھا۔ دیکھو مجھے ڈر لگتا ہے غصے سے تمہارے، تم مجھ سے خفا ہو تو اظہار نہ کرنا۔ اور حیدر، اس کے جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے بے حد نرمی اور ملائمت کے ساتھ اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ بے وقوف لڑکی، ایسی بات کیوں سوچی؟ کوئی اپنی زندگی سے بھی خفا ہوتا ہے؟ اور زینیا جواباً کتنے آسودہ انداز میں ہنسنے لگی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے میں آپ کو آرڈر کر رہی تھی۔ اس کا انداز شریر اور سرشار قسم کا تھا۔ حیدر نے بے یقینی میں پھر کروٹ بدلی اور وہ اس کی زندگی قرار نہیں پایا تھا۔ جبھی بہت آسانی سے وہ اس سے خفا بھی ہوئی تھی اور چھوڑ کر بھی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی، اس کا پورا جسم بھی جلنے لگا۔ وہ ہر لمحہ خاکستر ہو رہا تھا۔
اس دن 20واں روزہ تھا۔ طاق راتوں کی ابتدا ہو چکی تھی۔ زینیا کی تو تمام دعائیں ہی جیسے حیدر کے گرد گھومتی تھی۔ ان دنوں اس کی طبیعت قدرے سنبھل گئی تھی، جبھی بہت دنوں بعد روزہ بھی رکھا تھا اور رات کو جاگ کر عبادت کا بھی خیال تھا۔ افطاری کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر نماز ادا کرنے لگی۔ دعا کو ہاتھ پھیلاتے ہی پلکوں پہ آنسو جگنو بن کر چمکنے لگے۔ وہ ہر بار ہچکیوں سے روتے نڈال ہوا کرتی تھی۔ اس وقت بھی دل کا بوجھ ہلکا ہونے پہ ہی اٹھی تھی۔ بابا بھی مسجد سے نہیں آئے تھے۔ امی کی نماز کے بعد طویل وظائف ہوا کرتے، کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دم خالی اور فارغ ہو گئی تھی، ورنہ اکثر تو حیدر سے اسی کام کی ذاتی پہ الجھا اور جھگڑا کرتی۔ نعمتوں کا اور رشتوں کی قدردانی کا احساس ہی انہیں کھونے کے بعد جاگا کرتا ہے۔ وہ ملول ہوئی نل سے پائپ لگا کر سرخ اینٹوں کا فرش ٹھنڈا کرنے کی غرض سے بھگونے لگی۔ مما مما، اس نے دروازے کے پار گاڑی کی آواز سنی تو تھی، مگر دھیان اس لیے نہیں دیا کہ اب تک حیدر کی جانب سے مایوس ہو چکی تھی۔ اذان کی پکار پہ اس نے بے اختیار گردن موڑی اور اگلے لمحے پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ہم آ گئے ہیں مما، یہ دیکھیں عشاء بھی ہے۔ اذان بھاگتا ہوا آ کر اسے لپٹا تھا۔ زینیا نے جھکتے ہوئے ایک ساتھ بے تابانہ وارفتگی سمیت دونوں کو بازوں میں بھر لیا۔ انہیں اپنی تشنہ ہو جانے والی ممتا کی بارش میں بھگوتے وہ بے اختیار ہو پڑی تھی۔ آپ مت روئیے مما، اب ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اذان کی تسلی پہ وہ بجائے مطمئن ہونے کے چونکی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں بابا کہاں ہیں آپ کے؟ وہ نہیں آئے؟ اس کی آنکھوں میں سوال تھے تو پور پور میں بے چینیاں اترنے لگی۔ نہیں لیکن بابا نے ہی ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، شوفر کے ساتھ۔ اذان کے جواب پہ اس کا دل ساکن ہو کر رہ گیا۔ کیوں آپ کیوں انہیں اکیلا چھوڑ کر آئے؟ اذان بیٹے آپ ان سے کہتے وہ ہماری مما کو یہاں لے کر آئیں۔ وہ جیسے رو دینے کو ہو گئی تھی۔ کہا تھا مما، بہت فورس بھی کیا تھا، نہیں مانے بابا۔ عشیہ بہت روئی تھی، بہت بیمار بھی تھی، جبھی بابا نے ہمیں یہاں آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ خوش کیوں نہیں ہوئی مما؟ بچے کا معصوم ذہن ماں کو متفکر پا کر حیران تھا۔ زینیا کچھ کہے بغیر منہ پہ ہاتھ رکھ کر سسکنے لگی۔ زینیا پلیز ریلیکس، بچے پریشان ہو رہے ہیں۔ زرق خان کی آواز پہ اس نے بھیگی پلکیں اٹھائیں اور کچھ کہے بغیر یوں ہی روتی ہوئی اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ زرق خان گہرا متاسفانہ سانس بھرتا بچوں کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، جو قدرے مدہوش نظر آنے لگے تھے اس صورتحال سے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی۔ مسجدوں سے ذکر، اذکار اور صلوات پڑھنے کی آوازیں ماحول کا حصہ تھیں۔ عموماً لوگ اسی شب کو شب قدر سمجھتے ہیں اور خصوصیت سے عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہوا ہے۔ زرق خان نے ملازم کو اپنا نام بتلانے سے گریز کیا تھا اور حیدر سے ملنے کی خواہش کا اظہار بھی۔ ملازم نے اسے نواسط اور قیمتی ساز و سامان سے سجے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور غالباً حیدر کو بلانے چلا گیا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ شکن آلود سفید کلف کے کرتے شلوار میں ہلکی بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ وہ اس کے روبرو تھا، اپنی ٹھٹکا دینے والی وجاہتوں اور دلکشی کے ہمراہ۔ وہ ہی صحیح معنوں میں زینیا جیسی بے تحاشا حسین لڑکی کا صحیح حقدار تھا۔ یہ بات زرق خان نے بہت پہلے خود کو سمجھا دی تھی اور صبر کرنے کی کوشش میں لگ گیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کے آنے کی زحمت کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ حیدر اسے دیکھتے ہی اس کی توقع کے عین مطابق نہ صرف چونکا تھا بلکہ ناگواریت و تلخی کے ساتھ بے تحاشا غصے سے بھی بھر گیا۔ میں جانتا ہوں حیدر حسن کہ آپ کو میرا یہاں آنا پسند نہیں آ سکا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ اس تمام ناپسندیدگی کی وجہ جتنی بھی غیر اہم ہو مگر اس وقت قابل ذکر بات بھی ہے، میرا آپ سے اب ملنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ آپ کے برا ماننے کو جانتے ہوئے بھی میں یہاں آیا ہوں۔ حیدر صاحب تو اس کی وجہ زینیا حیدر ہی ہو سکتی ہے۔ سلام سے بات کا آغاز کرتے ہوئے زرق جتنا سنجیدہ اس وقت تھا شاید ہی اپنی زندگی میں کبھی ہوا ہو۔ حیدر نے ہونٹ بھینج لیے، نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔ وہ نہ اسے دیکھنا چاہتا تھا نہ ہی کچھ بات کرنا۔ رقیب سے بڑھ کر کوئی تکلیف دہ رشتہ نہیں، اس نے یہ بات ابھی جانی تھی۔ اس سے سامنے کے بعد جب وہ دونوں یہ بھی جانتے تھے کہ زینیا زرق کی وجہ سے ہی اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ آپ کی یہی ناپسندیدگی تھی حیدر کہ میں اپنے گھر، شہر اور پھر ملک سے بھی نکل گیا۔ میں والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کی تمام امیدوں کا مرکز، لیکن میرے دامن پہ داغ لگے، میری وجہ سے کسی معصوم بے گناہ لڑکی پہ شک ہو، یہ تو ہرگز بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی پا چکا تھا اور شک بھی، جبھی اتنی دیر واپس نہیں آیا جب تک میں نے شادی نہیں کر لی۔ حیدر صاحب کیا مجھے آپ کو یقین دلانا پڑے گا کہ زینیا کا مجھ سے ہرگز بھی کوئی جذباتی لگاؤ نہیں تھا۔ آپ کے پروپوزل سے محض چند دن قبل میرا رشتہ گیا تھا اس کے لیے، لیکن اس کا واضح رجحان میں آپ کی جانب محسوس کر چکا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر میں خود خالہ امی کو منع نہ کرتا تو آپ کا رشتہ کبھی قبول نہ کیا جاتا، کہ اتنا ہی وہ لوگ مجھے عزیز رکھتے تھے۔ میرا مقصد یہاں آپ پہ اپنی برتری جتلانا نہیں ہے پلیز۔ حیدر کے چہرے پہ ناگواری دے کر وہ وضاحتی اور دفاعی انداز میں واضح کر کے بولا، پھر گہرا سانس بھرا تھا اور اسے التجا آمیز نظروں سے دیکھنا شروع کیا۔ زینیا آپ سے محبت کرتی ہے حیدر صاحب، اس محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں کہ آپ سے بچھڑ کر
وہ جینا بھولتی جا رہی ہے۔ اگر مزید یہ صورتحال رہی اور آپ نے اصلاح کی طرف قدم نہیں اٹھایا تو خدا نخواستہ کچھ بہت غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی حالت دیکھ چکا ہوں۔ مجھے افسوس ہے اور بہت دکھ بھی کہ میری وجہ سے آپ اور زینیا دونوں کو ہی اذیت کا شکار ہونا پڑا۔ حیدر تب بھی خاموش لب مینجے ہوئے تھا، اب بھی ویسے ہی بیٹھا رہا۔ البتہ ایک تبدیلی ضرور آئی تھی۔ پہلے وہ اسے دیکھنے سے گریزا تھا، اب اس کا پرکھتی جانچتی نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ جہاں سچائی تھی، شفاف سچائی، اس کے اندر عجیب سا احساس اترنے لگا۔ کیا میں امید رکھوں کہ آپ؟ زریک کی امید افزا نظروں کے جواب میں حیدر نے کوئی تاثر دیے بغیر چہرہ پھیر لیا۔ زریک کا رنگ پھیکا پڑا۔ پتہ نہیں انا کو مار کر اٹھایا یہ قدم کچھ فائدہ دینے والا بھی تھا کہ نہیں۔ میں چلتا ہوں، مگر ایک آخری بات۔ زینیا بہت شائع ہے حیدر، بہت گہری بھی۔ اسے محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجیے گا وہ محبت کرتی ہی نہیں ہے۔ آپ یقین کر سکتے ہیں جن دنوں آپ کے پروپوزل کو رد کیا گیا تھا میں نے اسے راتوں کو بے قرار اور سجدوں میں روتے دیکھا تھا۔ وہ اگر تب اس تعلق اور محبت کی ابتدا میں آپ کو کھونے سے اتنی خائف تھی تو اب اس احساس میں کتنی گہرائی، کتنی شدت ہوگی، اندازہ تو کرنا چاہیے آپ کو۔ وہ اب بھی سجدوں میں روتی اور راتوں کو جاگتی ہے، یہاں تک کہ وہ بچوں کے باپ کی وجہ سے اپنے بچوں سے بھی غافل ہو چکی ہے۔ میرا مشورہ ہے ایک بار اس سے مل لیں، شاید کسی حتمی فیصلے کو کرنے میں سہولت میسر آ جائے۔ زرے خان کا لہجہ آخر میں نہ چاہتے ہوئے بھی خفیف سا طنز سمیٹ لایا۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا، اس نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اب آگے زینیا کی قسمت تھی۔ بیٹ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ ساکن بیٹھی تھی، آنکھوں میں اترے آنسو یوں ہی سطح پہ تیر رہے تھے، گویا قیدی ہو گئے تھے اس کے غم کے، اسیر ہو گئے تھے اس کے درد کے۔ یہ چاند رات تھی، خوشیوں کی رات، ہر کوئی خوش تھا سوائے اس کے دل کے، یہاں تک کہ اس کے دونوں بچے بھی بے حد مسرور تھے۔ ابھی کچھ دیر قبل عشاء اور اذان امی بابا کے ساتھ شاپنگ کر کے لوٹے تھے، رنگا رنگ کپڑے، شوز، گلاسز اور جانے کیا کچھ۔ نانا نانی نے نواسا نواسی کے خوب لاڈ اٹھائے تھے، عشاء نے تو رنگ برنگی چوڑیاں بھی پہنی تھی۔ وہ ایک ایک چیز اسے دکھا کر خوش ہوتے رہے، کل بابا آئیں گے مما، یا ہم بابا کے پاس جائیں گے۔ اذان بار بار سوال کو دہراتا تھا اور وہ ہونٹ کاٹنے لگتی تھی۔ کتنی مشکلوں سے دونوں کو بہلا کر سلانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ آپ اتنے کٹھور تو کبھی بھی نہیں تھے حیدر، اس کا دل سسک اٹھا۔ عشاء نے نیند میں کروٹ بدلی اور مہندی کے نقش و نگار سے سجا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا۔ زینیا نے ساکن نظروں سے اپنے گلابی دوپٹے پہ تازہ مہندی کا رنگ اترتا دیکھا، آنسوؤں سے چھلکتی آنکھوں میں یہ منظر دھرلایا اور اس کی جگہ ایک اور حسین یاد اترنے لگی۔ اسے یاد تھا ان کی شادی سے 2 ماہ بعد عید آ گئی تھی۔ زینیا کو تو مہندی لگوانے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ گھر کی اور حیدر کی تمام تر ذمہ داریاں اس پر آ پڑی تھی۔ کام سے فراغت پاتے ہی وہ کون لے آئی اور بہت دل جمی کے ساتھ ہاتھ پہ بیل بوٹے بنانے شروع کر دیے۔ حیدر روم میں آیا تو اس کا ڈیزائن تقریباً مکمل ہوا چاہتا تھا۔ اف، یہ کیا الا بلا لگا کر بیٹھ گئی ہو زینیا، جاؤ ہاتھ دھو۔ حیدر کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا، زینیا کو اس قدر شوق لگا۔ اللہ اللہ، مہندی نہیں پسند آپ کو؟ حیدر کے فی الفور سر کو نفی میں ہلانے پہ وہ بے دریغ سے گھورنے لگی۔ پھر تو بہت ان رومانٹک ہے آپ، بھئی مہندی کی خوشبو تو حواسوں پہ کیف اور خمار طاری کر دیتی ہے، ایک آپ ہیں۔ وہ چچ چچ کرتی گویا اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ سارا رومانس مہندی میں ہی تو نہیں جا گھسا، اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں محترمہ، بتاؤں؟ اس نے اسے ایک دم بازو میں بھر لیا تھا۔ زینیا چلا اٹھی تھی۔ اف چھوڑیں، پرے ہٹیں، خراب ہو جائے گی میری مہندی، اتنی مشکل سے لگی ہے، میری محنت کا کچھ تو خیال کریں۔ اس کا انداز کچھ ایسا احتجاجی تھا کہ حیدر کو سارا رومانس بھول کر اسے چھوڑنا پڑا۔ پھر اس کے مطالبات اور فرمائشیں وہیں پہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھوں پہ مہندی لگائے اب وہ مزید کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ حیدر کو کبھی اسے پانی پلانا پڑا تھا تو کبھی اس کے اصرار پہ اس کی پسند کا چینل سرچ کر رہا تھا۔ مہندی لگی ہے نا، اب خود کیسے کروں؟ اس کی گھورتی نظروں کے جواب میں وہ ہر بار ادا سے مسکرا کر کہہ دیتی۔ حیدر نے برا نہیں مانا، مگر بے حد خوشگوار بات کرتے جب حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو کیسے بدک کر چلائی تھی وہ۔ حیدر کچھ تو خیال کریں، اتنی محنت سے لگائی مہندی خراب کریں گے؟ اور حیدر کا غصہ آسمان چھونے لگا تھا۔ اس مہندی کی تو ایسی کی تیسی، اس کا اتر جانا ہی بہتر نہیں ہے اگر یہ اتنی پابندی عائد کرے مجھ پہ۔ اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر حیدر نے گیلی مہندی اسی کے دوپٹے سے صاف کر کے دوپٹہ گول مول کر کے قالین پہ پھینکا اور بسورتی ہوئی زینیا کو باہوں میں بھر کے کھلکھلایا تھا۔ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لو لڑکی، میں اپنے اور تمہارے درمیان اس مہندی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اگر لگانی ہو تو اس وقت لگانا جب میں تمہارے پاس نہ ہوں۔ اس کا ناک پکڑ کر دباتے ہوئے وہ کتنے تک مانا مگر محبت آمیز لہجے میں بولا تھا۔ زینیا کی آنکھ سے ٹپ ٹپ موتی برسے۔ میں نے کبھی دوبارہ مہندی نہیں لگائی تھی حیدر، آپ جانتے ہیں، پھر یہ کیوں نہ جان پائے کہ میں ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ کبھی میرے پاس نہ ہوں۔ مجھے پتہ تھا نا، نہیں جی سکتی آپ کے بغیر۔
گھٹنوں پہ چہرہ رکھے وہ پھر خود پہ ضبط کھو گئی تھی، اور وہاں آ کر ٹھہر جانے والے حیدر کے دل میں آخری کانٹا بھی جیسے کسی نے غیر محسوس انداز میں کھینچ کر نکال دیا۔ مجھے ہرگز الہام نہیں ہوتے تھے، گنہگار سا بندہ ہوں یار۔ اس کا لہجہ گمبھیر تھا، سرگوشی سے ذرا ہی بلند۔ اس کے باوجود زینیا تک جا پہنچا۔ اس نے بری طرح چونکتے آنسوں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا اور جیسے حیرت و غیر یقینی سے منجمد ہو گئی۔ آپ؟ اس کے بھیگے ہونٹ عالم تحیر میں کانپے۔ وہ دروازے سے کندھا ٹکائے مسکراتا ہوا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح فریش، شاندار اور بے حد اٹریکٹیو۔ اگر یہ اعتراف اور اظہار پہلے کر لیا ہوتا تو کبھی ہمارے بیچ یہ تکلیف دہ مرحلہ نہ آتا زینیا۔ وہ پہلی بار شاکی ہوا تھا، اور زینیا اٹھ کر بھاگتی ہوئی آ کر اسے لپٹ گئی۔ وہ روتی جاتی تھی اور بار بار چھو کر اسے دیکھتی تھی، گویا خود کو اس کی موجودگی کا اعتبار بخشتی تھی۔ آنسو اور شدت سے بہنے لگے۔ آئی ایم سوری زینیا، میں نے تمہیں تکلیف دی، وہ بے حد شرمندہ سا بولا۔ زینیا نم آنکھوں میں بے تحاشا شکایت لیے اسے دیکھے گئی۔ میں نے زرق خان کو ہمیشہ بھائی کی نظر سے ہی دیکھا تھا۔ اگر ممی بابا نے میری اس سے شادی کرنی چاہی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا بھلا؟ اگین سوری یار، میں مانتا ہوں بہت شدت پسند ہوں میں۔ پھر معاملہ تم نے خود بھی تو بگاڑا۔ منہ اٹھا کر چلی گئی اس کے ساتھ۔ یہ خیال تو کیا ہوتا کہ تم نے کبھی اس کے حوالے سے میرا ذہن صاف نہیں کیا؟ حیدر کے کہنے پر زینیا نے متاسفانہ نظریں اس پہ جما دیں۔ ضروری ہے حیدر، ہر بات منہ سے ہی کہی جائے؟ ہماری حرکات و سکنات از خود گواہی دے رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کس سے کیا چاہیے یا کسی کے لیے ہمارے پاس کیا ہے۔ اس درجہ مدلل جواب پہ حیدر کسیا کر مسکرایا تھا۔ اگر ایسی بات مجھے سمجھا سکتی ہو تو خود کیوں نہ سمجھی کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے؟ کیوں بار بار اظہار کا اصرار ہوتا تھا تمہارا؟ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور ان میں ایک حدت بعد زینیا نے شوخی اور شرارت اترتے دیکھی۔ وہ ایک یکسر الگ قصہ ہے، یہ بتائیں اب کیسے آ گئے آپ؟ انا نے اجازت دے دی، وہ خفا خفا سی بولی تھی۔ جواب میں حیدر کی آنکھوں میں بے تحاشا شاکی پن جھلک آیا۔ ٹھیک کہتی ہو، ساری بات ہی محبت کی ہے۔ مجھے تھی جب ہی لوٹ ہی آیا ہوں، تمہیں ہوتی تو تم کرتی اس انا کو قربان۔ وہ واقعی بدل گیا تھا، بار بار شکوہ کر رہا تھا، مگر یہ شکوہ ایسا تھا جو زینیا کے زخموں سے کرن نوچ کر پھینک گیا۔ میرے نزدیک محبت انا سے بہت زیادہ قیمتی تھی، جبھی اسے بچانے کو انا قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ حیدر صاحب تو اپنے بچوں کی ماں کو اپنی تئیں مار چکے۔ اب مری ہوئی زینیا کو میں زندہ بھی کرتی تو کیسے؟ اس نے آنسوؤں کے درمیان سارا قصہ سنایا تو حیدر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ آئی تھی گھر اور پھر بھاگ بھی آئیں؟ وہ سوالیہ ہوا۔ زینیا نے نظر کا زاویہ بدلا، یعنی ثابت ہوا صرف احمق ہی نہیں جذباتی بھی بلا کی ہو۔ ان دنوں میں جس ذہنی کرب سے گزر رہا تھا تم نہیں سمجھ سکتی۔ ہاں میں کیوں کر سمجھوں گی، میں تو یہاں پھولوں کے بستر پہ سوتی رہی ہوں نا۔ بہت ذہنی کرب میں تھے آپ، جبھی تو اس سمرین سے ساز باز ہو رہی تھی۔ جب آپ اسے میری جگہ دینے کو تیار ہو گئے تھے اور مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے، پھر میں وہاں کیوں رکتی؟ مجھے آنا ہی تھا۔ اس کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ حیدر اسی قدر عاجز اور بے چین ہو کر رہ گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب تمہارے ذہن کے مفروضے گھڑے ہوئے ہیں زینیا۔ تم اتنی سمجھ بھی نہیں رکھتی کہ اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کرتا۔ میرے لیے تمہاری اہمیت الگ تھی، جو تم تھی وہ کبھی کوئی اور نہ تھی، نہ بن سکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں کچھ معاملوں میں شدت پسند رہا ہوں، لیکن اب تمہیں شکایت نہیں ہوگی۔ مجھے اب اس اعتراف میں بھی عار نہیں ہے کہ میں تمہارے جانے کے بعد ادھورا ہو گیا تھا۔ میرا سب کچھ ادھورا تھا، میرا گھر، میرے بچے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حیدر خاموش ہوا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، گویا اس کی رائے جاننے کا متمنی ہو۔ کچھ بولو نہ زینیا۔ حیدر کو اس کی چپ عجیب لگی۔ کیا بولوں؟ مطالبہ تو آپ نے اب بھی میرا پورا نہیں کیا۔ اتنی ڈھیر ساری باتوں میں بس ایک بات کی کمی تھی، وہ منہ پھلا کر بولی تھی اور غصے سے اسے گھورا حیدر ہونک ہوا تھا۔ ہائی کون سی بات رہ گئی بھلا؟ وہ سٹپٹایا اور سر کھجانے لگا۔ آپ بہت برے ہیں حیدر، کبھی نہیں سدھر سکتے، یہ بھی میں یاد دلاؤں؟ اس نے روحانسی ہوتے ہوئے اسے دیکھا اور حیدر نے مسکراہٹ دبا لی تھی۔ ہاں کیا حرج ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ سارا کچھ نہ بھی کہتے، بس اتنا کہہ دیتے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، کہیں نہ مجھ سے محبت ہے۔ اس کے ہاتھ تھام کر وہ پہلے شاکی ہو کر بھی اصرار کرتے ہوئے بولی تو حیدر زور سے ہنس پڑا تھا۔ مجھے تمہاری خواہش، تمہارا مطالبہ ہمیشہ ازبر رہا ہے، زینیا میں جان کر انجان بنا ہوا تھا، صرف اس لیے کہ تم بھی اظہار کرنا جان جاؤ، مگر اس نے تعصب سے کہا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ زینیا جھیم کر ہنس پڑی۔ آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی، میں بھی جان گئی ہوں حیدر کہ محبت صرف عمل سے ظاہر کرنے کا نام نہیں ہے، رشتوں کی مضبوطی اور تقویت کے لیے زبان سے بھی اس کا اظہار ضروری ہے۔
کچھ دیر بعد جب وہ خوشباش اپنے گھر جا رہے تھے، زینیا نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کہا تھا۔ حیدر کے چہرے پہ دلکش مسکان سورج کی پہلی نوخیز کرن کی طرح چمک اٹھی۔ تمہیں یاد ہے تم مجھے باور کرانے کو امجد اسلام امجد کی نظم سنایا کرتی تھی، وہ ہمیشہ سے ادھوری رہنے دی تم نے، شاید اسی لیے کہ اسے آج میں نے مکمل کرنا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر بے حد جذب سے اسے دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں باقاعدہ گنگنانے لگا۔ مجھے تم سے محبت ہے، سمندر سے کہیں گہری، ستاروں سے سوا روشن، پہاڑوں کی طرح قائم، ہواؤں کی طرح دائم، زمین سے آسماں تک جتنے بھی اچھے مناظر ہیں، محبت کے کنارے ہیں، وفا کے استعارے ہیں، ہمارے واسطے یہ چاندنی راتیں سنواتی ہیں، سنہرا دن نکلتا ہے، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی ہے، دلنگا سا جو آنکھوں کے پاس دور تلک پھیلا ہے، اسی کا نام چاہت ہے۔ زینیا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسٹیئرنگ پہ دھرے حیدر کے ہاتھ پہ بہت مان بھرے انداز میں رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر شرمیلی مسکان لبوں پہ سجاتے اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ نہیں بس اب میں پڑھوں گی، یہ اظہار میری جانب سے ہونا چاہیے کہ اسے سننا حق ہے آپ کا، آپ کی بے پایہ محبت کا۔ مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت کی طبیعت میں ایک ایسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے، یہ جتنی بھی پرانی، جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ وہ ہنسی تھی اور اپنا سر حیدر کے کندھے سے ٹکا دیا۔ لڑائی اگر محبت کی ہو اور انا بیچ میں حائل ہو تو محبت کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ ان کے بیچ انا حائل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، ہر لڑائی بھی محبت کے بڑھاوے کا باعث بنی تھی۔ دونوں نے اپنی اپنی غلطی تسلیم کی تو یہ غبار چھوٹ گیا تھا۔ زینیا اب وہ حیدر کو بالکل اور اچھی طرح سمجھ گئی ہے، اب کبھی اسے شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ وہ وعدہ کر رہی تھی حیدر سے کہ وہ اس کی فین سے بھی اب کبھی جیلس نہیں ہوگی، اور حیدر جانتا تھا وہ سارے وعدے پورے کر بھی دے تو اس آخری عہد پہ قائم نہیں رہ پائے گی۔ پھر لڑائی تو ہوگی، ہونی بھی چاہیے کہ محبت میں لڑائیاں اور صلح کا اپنا چارم اور دلکشی ہے، مگر وہ شوبز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا، زینیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ وہ ایسا کام اللہ کے لیے ہی کر سکتا تھا، مگر کرنا اس وقت تھا جب اس کی توفیق عطا ہوئی، اور یہ توفیق عطا ہو چکی تھی۔ یہ عید خاص طور پر حیدر کے لیے عید سعد بن کر ہی آئی تھی کہ اللہ نے اس کا رخ اپنے راستے کی جانب پھیر لیا تھا، برائی سے اچھائی کی جانب کا تعین کر دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر بھی اس کی کوئی خوش بختی ہو سکتی تھی بھلا؟ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔